اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے پاس قلت وقت کے باوجود تین عنوانات کو ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ ایک پلورلزم اور دوسرے نمبر پہ ہے یعنی اس کا کیا تھا الحاد مشرق اور مغرب، اور تیسرا ان قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں پر مناظرہ کرنے کے اصول۔ تو آپ اگر ان کو پسند کریں گے، وہ نصاب کا انہوں نے میرے زمینی حضرات نے لگائے، آپ پسند کریں گے تو پڑھا دیں گے، نہیں پسند کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک پسند ہے اچھا۔ وہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں سانو بہت ڈاڈی تقریر آئی ہے، ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو آگے بھی جا کر بھی پڑھانا، تو ہم جتنی اپنی انرجی بچا کر لے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی شوق پر ہے۔ پہلے نمبر پہ پلورلزم کیا چیز ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فائل چونکہ بھی تیار نہیں ہو سکی، وہ ساری انگریزی میں اور اردو میں مکس ہے، تو یہ کچھ عرصے بعد آپ کو رابطے میں رہیں گے تو آپ کو تیار شدہ فائل بھی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادیان کو نازل کیا انسان کی فلاح کے لیے، اس کی نجات کے لیے، لیکن کیا اللہ کے پاس نجات پانے کے لیے سارے ادیان کافی ہیں؟ سارے ادیان اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کیا اس دور میں انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سوال نے پلورلزم کے عقیدے کو جنم دیا۔ پلورلزم جس کو آپ کہتے ہیں وحدت ادیان، سارے دینوں کو اکٹھا کر کے گرینڈر میں ڈال کر ان کا ایک ملک شیک سا بنا کے پی لو تم کامیاب ہو، ٹھیک ہے، سارے ادیان مکس کر لو، مکسچنگ بناؤ، یہودی رہے، عیسائی رہے، پارسی رہے، فارسی رہے، جو جہاں رہتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں سارے دین نجات یافتہ ہیں، اللہ کے ہاں سارے دین نجات دینے والے ہیں۔ اور اس اصول کو بنیاد بنا کر اسلامی معاشرے میں اور یورپین معاشرے میں، کفریہ معاشروں میں بہت جگہ پہ بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ یورپ تو اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا، انہوں نے تو کہا مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسانیت اصل مذہب ہے، ہیومنزم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی، ہیومنز رائٹس یا ہیومن رائٹس ہے، ہیومنزم انسانیت کا مذہب۔ اچھا، اب پوسٹ بنتی ہے، ایک غریب بوڑھا ریڑھی کو گھسیٹ رہا ہے، وہ بھوک سے برا حال ہے، اس کی تصویر بنا کر نیچے کہتے ہیں کہ پلیز ٹیک اے ہیومینٹی از فار ریلیجن، خدا کے لیے اس مذہب انسانیت کو مذہب کے طور پر لو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمدردی کی جا رہی ہے، ہمدردی نہیں ہے، دنیا کے سارے مذاہب کو توڑ کر ایک نیا مذہب لانچ کیا جا رہا ہے جسے انسانیت کہتے ہیں، جسے ہیومینٹی کہتے ہیں، ہیومنزم۔ اب اس ہیومینٹی کے مذہب کو دنیا میں اس مذہب ہیومینٹی نے سارے مذہبوں کو کھا گیا، یہ جو ہیومنزم کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، یہ سارے مذاہب کو چٹ کر گیا۔ اب ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر فلمی ایکٹر، ہر ڈانسر، ہر وکیل، ہر سیاستدان ایک ہی بات کہتا ہے، اصل مذہب تو انسانیت ہے جی، انسانیت کا خیال ہونا چاہیے۔ یہ دجال کا مذہب ہے، انسانیت کس کا مذہب ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے انسانیت کے نام پہ سب کو ایک لڑی میں پرونے کی سازش ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، فلمیں بھی لانچ کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، دیکھو ہمارے خون ایک جیسے ہیں، ہمارے جسم ایک جیسے ہیں۔ جیسے اس کا سب سے بڑا آئیکن جس فلم نے سارے مذاہب کا واٹ لگائی، سارے مذاہب کی، اور کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمہارا جو پی کے فلم تھی انڈیا بنی، یہ ہیومینٹی کے لیے دماغوں کی زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ پی کے بعد پھر ایک دو اور بھی اس طرح کی انہوں نے لانچ کی، مختلف بالی ووڈ، ہالی ووڈ، جتنے بھی یہ ہیں فلم سٹار انڈسٹریاں، یا یہودیوں کے ہاتھوں میں۔ ان لوگوں نے منظم سازش کے تحت دنیا کے جتنے بھی مذاہب تھے ان سے نئی نسل کا اعتماد اڑایا، نئی نسل کا اعتماد اڑا کر اب نیا اعتماد ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے، انسانی مذہب ہی سب کچھ ہے۔ کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے اس کا خیال کرو۔ اب کسی کو آپ اسکولوں کالج والے کسی لڑکے کو بھائی نماز پڑھو، کہہ رہا نماز ہی میں تو سارا دین نہیں ہے، اور بھی تو عبادتیں ہیں، میں کسی غریب کے ساتھ مدد کر دیتا ہوں۔ اب کس پاگل نے کہا کہ ایک عبادت کر کے تم جنت میں کامیاب لوگوں میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی مرضی کا چن کر، کہ جیسے کلندر کی ٹوپی ہوتی ہے نا 10-15 رنگ کی، تو اپنی مرضی کا ایسا دین بنا لو، یہ بات مجھے اچھی لگتی، یہ یہودیت سے اچھی لگی، یہ عیسائیت سے اچھی لگی، اٹھا کر اپنا دین بنا لو۔ ایسا نہیں ہے، دین وہی ہے جو اللہ کا دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، جس کی تکمیل ہو چکی ہے، نعمتیں پوری ہو چکی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کو مکمل کر دیا. اس میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو جاؤ، خارج ہونا تو سارے نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جنت میں جانے کے لیے حج کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہے، حج کے پیسوں سے میں کسی کی شادی کروا دوں گا. اپنی مرضی سے تم دین نہ پیش کرو. جس کا جو خالق کائنات ہے وہ ہماری مرضیات کو بھی جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے. اب رب کو نہیں پتا تھا کہ محلے میں 5-10 لڑکی کنواریاں بیٹھی ہیں تو حج پہ حاجی نہیں جائے، حج روک کر ان کو دو. ان کا مسائل نہیں بتایا گئے. کیا شریعت میں زکوٰۃ عشر کا جب نظام موجود نہ ہو پھر تو تم حج پہ کہو حج پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، تمہارے محلے میں تو یہ کام رہتے ہیں. اچھا یہ سارے سوال، قربانی کیوں کر رہے ہو، تمہارے محلے میں جو ہے وہ فلاں بندہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کو سال کا راشن دے دو، قربانی کیوں کر رہے ہو بھائی. تمہاری جیب میں پڑا ہوا 2.5-3 لاکھ کا موبائل، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں اتری. ایک 7,000 کے قربانی کے بکرے پہ تمہیں محلے کے سارے غریب یاد آ جاتے ہیں، سارا معاشرہ تمہیں غربت زدہ نظر آ جاتا ہے. تو پلورلزم یہ چیز ہے کہ سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا دو، ہر مذہب کو راہ نجات قرار دے دو. ہر مذہب تمہیں نجات تک لے کر جائے گا، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ کوئی پارسی مجوسیت ہے، چاہے ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، جین مت ہے، تاؤ مت ہے، شنٹوازم. دنیا میں موجود ہزاروں مذہب سارے کے سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں. لہذا تم جس پر بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نظریہ ہے پلورلزم کا. یہ نظریہ کس کا ہے؟ اور یہ نظریہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 نبیوں کی شریعتوں پہ مٹی ڈالنے والا نظریہ ہے. یعنی آسمانی تعلیمات سے چھوڑ کر چند شیطانی لوگوں کے دماغ میں ابھرنے والے ایک خیال کو ماننے کا نام پلورلزم ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور بتایا گیا کہ ہمیں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، پھر یہودیت عیسائیت ان کی کہاں گنجائش نکل آئی، فلاں فلاں مذاہب کی کیا گنجائش نکل آئی. اس پلورلزم کو آپ حیران ہوں گے، بر صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے باقاعدہ نام بدل کر، ترتیب بدل کر پورے مذاہب کا ملغوبہ شخصی طور پر نمونہ پیش کیا، وہ مرزا غلام قادیانی. وہ کون شخص ہے؟ مرزا، یہ فری میسن تھا. میں نے تو اس میں وہ پورا مضمون لکھا ہے، پوری وہ فائل ہے، لیکن آپ کو نہیں پڑھانی، اور پھر صحیح کبھی. تو وہ اس نے یہ فری میسن یہودی ایجنٹ تھا. اس نے وہ ازالہ ہاں میں نا 3 جلد روحانی خزان کے اس کا مقدمے میں بھی یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ تعمیر نو کا ہندوستان میں کام چل رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا نبی آیا ہوا ہے. پوری دنیا کے یہودی عیسائی ادھر آ رہے ہیں کہ ہم بھی جا کر اس نبی کو دیکھیں، اور جو اس نے ایک تعمیر نو کا کام کیا ہے. تو تعمیر نو فارمولہ کن کا ہے؟ فری میسن یہودیوں کا، اور وہ کام کر رہا ہے مرزا قادیانی. اچھا اس نے مذاہب کا ملغوبہ کیسے بنایا، پلورلزم کا منصوبہ کیسے بنایا؟ اس نے کہا میں پنڈت رودر گوپال ہوں. تو پنڈت رودر گوپال ہندوؤں کا تھا یا مسلمانوں کا تھا؟ کہا میں امیر الملک جے سنگھ بہادر ہوں. تو یہ سکھوں کا تھا یا مسلمانوں کا؟ اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی عیسائی مانتے تھے یا مسلمان مانتے تھے؟ عیسائی مانتے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں. تو مہدی کا مذمومہ نظریہ جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ شیعہ کا ہے یا اہل اسلام کا ہے؟ اس نے سارے اکٹھے کر کے تاج اپنے سر پہ رکھ لے، یا سمجھ لو سارے ہار اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالے، وہ سب کچھ میں ہوں. یہ ہے پلورلزم. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ سارا ملغوبہ بنا دیا. اب قادیانیت یہ ملغوبہ ہے پلورلزم کا. اب قادیانی کا مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو ہر طرح کی گندگی یہاں پر جمع ملے گی. یعنی دنیا کے اگر آپ دیکھتے ہیں بغض صحابہ ایک طبقے نے بطور مذہب کے لیا، بغض اہل بیت ایک طبقے نے بطور مذہب کے لیا، اہل بیت سے بغض رکھا. خارجیوں ناصبیوں نے اہل بیت سے دشمنی رکھی، دوسروں نے صحابہ سے رکھی، یا کسی نے فقہا سے دشمنی رکھی، کسی نے انبیاء سے دشمنی رکھی، کسی نے قرآن سے، کسی نے حدیث سے، کسی نے خانہ کعبہ سے، کسی نے کسی چیز سے. ساری دشمنیوں کے سیمپل آپ کو قادیانیوں میں ملیں گے. کیوں؟ خانہ کعبے کے یہ دشمن کہتے اب قادیان میں آؤ، مکہ نہیں ہے، اب سب خانہ کعبے سے توڑ دیا. اور یہودیوں کی طرح انہوں نے، یہودی کہتے ہیں اللہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، مرزا قادیانی بھی کہتا ہے اللہ ڈرتا ہے اور ڈر کر چوروں کی طرح آتا ہے. وہی نظریہ جو یہودیوں کے 5 عقیدے ہیں، اور اس پر ایک الاستعمارۃ العالمیہ ایک عرب عالم نے کتاب لکھی، مجھے ملی نہیں، میں نے وہ مصر کے 2011 میں جب میں دورے پر گیا سارے مکتبے چھان مارے، مجھے یہ کتاب نہیں ملی. میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی بھی اس کتاب کو. اب اس کتاب میں اس نے یہودیوں کی قادیانیوں سے مماثلتیں ثابت کی ہیں کہ جو یہودیوں کے افکار اور عقائد ہیں، میں نے تو ان کی اہم جو پوائنٹس ہیں وہ 5 ڈھونڈے ہیں.
مثلث خدا، مشبہ خدا، خوف زدہ خدا، اس طرح کے عنوان پہ ان کے 5 عقائد. لیکن اس نے بہت سارے لکھے اس عرب عالم نے، محمد بن یوسف السبیہی نام ہے اس کا غالباً. تو اس نے یہ لکھا اس کتاب کو استمارات العالمیہ میں کہ یہ قادیانیت کا جو سارا جو ڈیٹا ہے یہ یہودیت سے آیا ہے. اچھا عیسائیت کو دیکھو، ان کا ڈیٹا بھی قادیانیت میں پورے کا پورا فیڈ ہے. یعنی دنیا جہان کے کفر کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تو قادیانیت کو دیکھ لیں. اور پلورلزم کیا ہے کہ سارے مذاہب کو کیا کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے. تو سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ملغوبہ بنا کے اچار ڈال لینا، مکسچر بنا لینا، معجون بنا لینا، یہ پلورلزم ہے. اور اس کا پاکستان ہندوستان میں سیمپل قادیانیت ہے. سمجھ آئی بات؟ اب اگلی بات کو سمجھے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں پلورلزم کے لیے کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام ایسا کھرا اور صاف ستھری سیدھی راہ ہے کہ سابقہ نبیوں کی کتابوں میں بھی، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھ لیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ، پہلے میں نے ان کے والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنائی، اب سیدہ حفصہ کی بات سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گھر میں اللہ کے نبی آئے تو وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے. فرمایا کہ کیا مطالعہ کر رہی، کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا میں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں. سیدہ حفصہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ماں ام المومنین نے، کہ میں آپ کے چچا زاد بھائی یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یوسف کا قصہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ذہن دوسری نبوت کی طرف نہ چلا جائے. فرمایا لو اتاکم یوسف واتبعتموہم وترکتمونی لضللتم، اگر آج یوسف علیہ السلام تم میں آ جائیں، مجھے چھوڑ کر ان کے بھی پیچھے چلو گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ جب اللہ کے سچے نبی یوسف آئیں، ہم پیغمبر کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. تو پلورلزم کی کہاں گنجائش نہیں، جو کہتا ہے سب کے ہی پیچھے چلو، جب ایک سچے نبی کے پیچھے میں چلنے کی اب اجازت نہیں ہے. سابقہ انبیاء کو اللہ کے نبی کے امامت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں جمع کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اب سابقہ نبی بھی کو آئے گا تو اتباع ادھر ہی چلے گی، کہیں اور کوئی اور آگے نہیں چل سکتا. اور اس امت کا روحانی قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ امام الانبیاء جس نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی، اس نبی نے خود ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دی کہ جب میں امام الانبیاء اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اب میری امت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب جب ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اب کون ہے ابو بکر کے آگے کھڑا ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہا کانٹتے ہاتھ ہے، جس کو یوں سمجھو یہ نماز نہیں تھی پیچھے، یہ تھپکی تھی اللہ کے نبی کی. ابو بکر کو یہ تھپکی، ہمارے پنجابی کہتے ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے اکابر ہیں، میں نہیں گال کرتا پہ، اس کے پیچھے بڑے ہیں. ابو بکر پہ کوئی بات کرے گا تو کس کے پیچھے بات جائے گی؟ پچھلی صاحب میں رسول اللہ کھڑے ہو کر اس کو مصلح دیا ہوا ہے. تو اب یہ مقام بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس امت کا روحانی قد کاٹھ اتنا اونچا ہے کہ اب کوئی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، حضرت مہدی اس امت کے فرد ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، آپ نے پڑھا ہے، تو وہ کہیں گے آپ آئیں، آپ نبی رہے ہیں تو آپ آئیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں نہیں، تکرمۃ لہذا الامہ، اس امت کو یہ اکرام ہے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ گے، میں پچھلی صاحب میں کھڑا ہوں. اب اس امت کے آگے آ کر پچھلا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اب بات سمجھ میں آئی؟ سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی آ جائے تو اس امت کے آگے کھڑا، تو ہم کسی مذہب کو ہمیں کیسے پیچھے لگا سکتا ہے؟ ہمارا کسی مذہب کے پیچھے نہ لگنا یہ دین ہے، اور جو ہر مذہب کے پیچھے لگنا یہ وحدت ادیان ہے، جسے پلورلزم کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر پوری دنیا کی اب ایک کھچڑی بنائی جا رہی پوری. اور جب تک بندے کی بنیادیں محفوظ نہ ہونا تو بندہ قوم نہیں. اب ایک نئی جنس آ رہی ہے، نئی ترتیب آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے مذہبوں کے نشانات مٹا رہے ہیں، اب جنسوں کے نشانات مٹا رہے ہیں. نئے شناختی کارڈ جو بنیں گے، ابھی ہمارے ملکوں میں تو شاید نہ بنے لیکن دنیا میں شروع ہو گئے، اس میں جینڈر لیس لکھا ہوگا. جینڈر لیس کا کیا مطلب ہے؟ ای میل، فیمیل، شی میل کچھ بھی نہیں ہوگا، بس جینڈر لیس. مرد ہے یا عورت ہے یہ آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کی تشخیص نہیں کی جائے گی. آپ کی جنس، چونکہ وہ کہتے ہیں عورتوں کو برابر کے حقوق دو، جب ان کو فیمیل لکھا جاتا ہے تو اس میں ان کو بےزتی سی محسوس ہوتی ہے، کمی. پھر جو خسرے ہجڑے ہیں جو جینڈر لیس ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک عزت کا مسئلہ بنتا ہے. نوکریاں لینے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹکٹ لینے میں پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میل ہو فیمیل ہو، تاکہ اس حساب سے سیٹ بنائی جائے. یہ تشخیص ختم کی جائے، یہ امتیازی حد گرا دی جائے کہ کوئی جینڈر جنس نہیں ہے، نہ میل ہے نہ فیمیل ہے نہ شی میل ہے، بس سارے کے سارے جینڈر لیس، کوئی جنس نہیں. پہلے نمبر پہ ہماری جنس کا نشان مٹایا جا رہا ہے. مولوی صاحب ہنس رہے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایسی بات ہوگی نہیں، لیکن یہ ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں یہ سانحہ جو ہونے والا ہے عنقریب، اور یہ عنقریب یہ تحریک عروج پکڑے گی. ابھی تو باتیں چل رہی نا ہلکی ہلکی کہ وہ ہجڑے آ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ دیکھو، رحمان ملک قرآن پاک غلط پڑھتا ہے پارلیمنٹ میں،
اور اس کے مد مقابل فوراً ہمارا میڈیا کے ہجڑے کو پیش کرتا ہے. ہجڑا صحیح قرآن پڑھ کر بتاتا ہے کہ ہمیں MPMNA بناؤ, ہمیں وزیر داخلہ بناؤ, میں سورہ اخلاص میں نے صحیح سنائی ہے. اچھا ہجڑے پہ ہی کیمرہ کیوں فوکس ہوا؟ یہ وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہجڑے بھی علمی اعتبار سے تمہارے برابر ہیں, یہ برابر کی جنس ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ جو دیکھنے والے وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں, ہمیں تو وہاں تک دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ رہے ہیں اور ان کی کہاں تک سوچ جا رہی ہے, جو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک ہماری نظریں علماء کی اتنی بیدار نہیں ہوں گی, فتنوں کو پہچان نہیں پائیں گے. تو یہ اب جنرلس, پھر ملکی حدود کا تعین, اب ملکی حدود کا تعین ختم کرنے کے چکروں میں کہ حدود نہ ہو, بس عالمی طاقتیں جہاں بھی جانا چاہیں. اب دیکھو انہوں نے اپنے ملکوں کے لیے کیا, جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا میرا خیال کسی بھی ملک میں جانا چاہے اسے ویزے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اب گرین پاسپورٹ کا کیا مطلب ہے کہ گویا کہ جو ان کی ریاستوں کا نمائندہ ہے پوری دنیا اس کی غلام, لیکن ہم ساتھ والے ملک میں نہیں جا سکتے بغیر پاسپورٹ کے. ہم غلام ریاستیں ہیں, ہم پابند ریاستیں ہیں, ہم پاسپورٹ کے بغیر. ایک مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں لکھا نا اپنی نکات افغانی میں, وہ فرماتے کہ پاسپورٹ کا تو اسلام میں تصور بھی نہیں ہے, ہر ملک مل کا اس کے مل کے خدا ماست, ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے سرحدی وہ لکیریں کراس کرنے کے لیے چیکنگ دکھاتے پھریں؟ ساری زمین ہمارے رب کی زمین ہے. جو الات الارض مسجدا وطہورا, پوری زمین مسجد ہے, پوری زمین طاہر ہے, اور ہم جائیں گے ہر جگہ پہ. یہ تو ہمارا موقف. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو دجالی تہذیب کے نمائندے بنتے جائیں گے, برطانیہ والے, فرانس والے, امریکہ والے, ان کے پاسپورٹ پہ یہ ریڈ پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ, اس پہ یہ سہولت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مرضی گھومو پھرو, تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. جس ملک میں جاؤ ٹکٹ خریدو چلے جاؤ, ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے تو جناب لینڈ میں لا کے ویزا لو. یہ ہے نا ہمارے ساتھ معاملہ. تو یہ پلورلزم سب کو مکسچر کر کے ایک دجال کے جھنڈے نیچے لانے کی محنت کا نام پلورلزم ہے, جس کو کبھی انسانیت کے نام پہ لانچ کیا جاتا ہے. تمہارے پاکستان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبدالستار ایدھی, ٹھیک ہے نا, ایدھی کا الف زائدہ ہے, تسلی سے منہ میں راب پڑھ لیں. تو یہ عبدالستار ایدھی یہ کون تھا؟ یہ وہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا فرد تھا جو کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد ایک بھی نیکی کا لو بنا جنت میں جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں. اب وہ مرجیہ عقیدہ, اور اصل وہ کہتا تھا اصل مذہب انسانیت ہے, میں نے وہ گاڑیاں بنائی ہیں, ایمبولینسیں بنائی ہیں, اصل چیز انسانیت ہے. کس نے کہا اصل چیز انسانیت ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل مقصد بندگی ہے خدا کی, اصل مقصد خدا کو راضی کرنا ہے, بندگی نہیں. اصل ہیومنزم کا کیا مطلب ہے؟ اصل یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کے اصل حاکم, اصل خدا انسان ہے. یہ نظریہ اصل خدا کون ہے؟ انسان کے حقوق ہیں, انسان کا خدا, اور انسان بھی وہ جو ان کی سوچ پہ چلے, جو ان کے نظریے کے مطابق ہو, اسی کو انسان کہلوانے کا حق ہے. وہی انسان ہے. زمین پر انسان کے حقوق ہے, لیکن ہمیں جو شرف دیتی ہے وہ میرا حق شرف نہیں دیتا, بلکہ میری بندگی مجھے شرف دیتی ہے. ایسی ہے یا نہیں؟ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے, غلامی کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے. اور ہیومنزم کا مطلب کیا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں ہوں, میرے یہ حقوق ہے. اور یہ ڈاکٹر جوینا روزویلٹ, یہ عورت تھی, یہ امریکی صدر روزویلٹ کی بیوی تھی, جوینا روزویلٹ. اس نے 1946 میں 30 قوانین لکھے تھے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, 30 قوانین. اس پہ پھر ٹیمیں بیٹھی ان کی, انہوں نے تفتیش کی. پھر 1948 یا 56 میں جا کر ان کا فیصلہ ہوا. انہوں نے 30 قوانین کو انٹرنیشنل ہیومنٹس چارٹ بنا دیا کہ پوری دنیا میں انسانیت کا یہ چارٹ ہے, یہ قانون ہے, اس قانون کے مطابق ہم پوری دنیا کو چلائیں گے. پیچھے یہودی دماغ بیٹھے ہیں, پیچھے ان کی ایک فکر ہے. اب اس فکر کے تحت 30 قوانین بنا کر پوری دنیا کو 30 قوانین میں لا رہے ہیں, پوری دنیا کہ انہی 30 قوانین کے تحت یہ پوری دنیا چلے گی. یہ سازش ہے کن کی؟ یہودیوں کی. اور اس کے آگے جو لبادے ہیں, اوپر پوشاکیں ہیں, کبھی انسانیت کی پوشاک ہے, کبھی لبرلزم کی ہے, کبھی کمیونزم کی ہے, کبھی پلورلزم کی ہے. لیکن ہم ان سب نظاموں سے ہٹ کر ہم ایک نظام کے ماننے والے ہیں, اور وہ نظام وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے, جس میں آقا اور غلام کا, اور اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر, کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار تقوی ہے. یہ ہے اصل چیز. اور انسان کو بحثیت انسان جتنی عزت دین اسلام نے دی ہے, کوئی مذہب اتنی. عورت کو کیا بنایا انہوں نے؟ ایک پروڈکٹ بنا دیا مارکیٹ کی عورت کو. ابھی یورپ کی عورتوں کو دیکھو, ان کی گردن پہ, یہاں پہ, وہ یا بازو پہ اسٹیکر لگے ہوتے ہیں. وہ اسٹیکر جیسے وہ ہماری ہوتی ہے نا, وہ کوئی چیزیں فروخت والی, اس پہ ایک پینل کوڈ اسٹیکر ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر میں پڑھتے ہیں تو اس کا ڈیٹا ملتا ہے. تو اس کی یہ بھی مارکیٹ کی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہے
کہ اس کو خریدو، اس کے ٹیکس پے کرو، وہ بھی ٹیکس دیتی ہے، اپنے جسم فروشی کر رہی ہے، اپنی عزت کو اس نے سڑک بنایا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سارا کچھ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے اور یورپ نے نہیں دی، لیکن عورت کی عزت کے نام پہ قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، انسانیت کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا۔ ایک عورت گھر میں رہ کر اپنے والدین بہن بھائیوں کی، چچا تایا کی، اپنے خامند کی، اپنے سسر کی، بچوں کی روٹی پکائے، 5-10 افراد کی، یہ تو غلامی ہے۔ لیکن آزاد ہو کر گھر کی چار دیواری سے نکل کر ایئر ہوسٹس بن کر 550 بندوں کو جو ہوائی ماسی بن کر جہاز میں برتن دھوتی رہے، تو یہ آزادی، یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ غلامی بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ نیچے سے اوپر جا کر کام کرنے والی ماسی بنا دیا اس کو، صرف اتنا کہ اس کو میک اپ کی اجازت دی ہوئی ہے کہ کام ہے تو ماسی ہے نا، ہوائی ماسی، تو اب وہ کام کرنے والی گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب ایئر ہوسٹس بنا دیا اس کے اندر جو ڈیوو میں۔ اب گھر میں بھائی کی نظر پاکیزہ، بیٹوں کی نظر پاکیزہ، باپ کی نظر پاکیزہ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، خامند کی نظر محبت والی، اس کی بیوی، ان پاکیزہ نظروں سے نکل کر ان سارے بے حیا لوگوں کے اندر ٹھرکیوں کے پاس جا رہی ہے، بوتل لے کر، پانی لے کر، اور نام ہے آزادی کا۔ اور یہ غلامی بڑی ہے، یہ غلامی روزانہ 40، 50، 100، 200 نامحرم بندوں کی چاپلوسی کر رہی ہے، ہنس کر بولنا ہے، ان کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے۔ اور ابھی تو گاڑیوں میں لکھ کر لگایا ہوتا ہے ایئر ہوسٹس فون استعمال کرے ہمیں کال کرو، سو رہی ہو ہمیں کال کرو۔ اس سے بڑی غلامی کون سی ہوگی؟ گھر میں تو جب چاہے فون کرے، جب چاہے سو جائے، والدین اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ بچی سوئی ہوئی ہے، ایسے ہوتا ہے نہیں۔ تو یہ وہ دماغ کا دھوکہ ہے جو اس جدید تہذیب نے دیا، دے کر بچیوں کو گھروں سے نکال کر بدترین غلامی میں پھنسا دیا، اور بدترین غلامی میں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہی مرزا قادیانی والی بات، وہ کہتا ہے کہ خارش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتا دنیا تے کھرکندا ہے نہ سواد آئندہ، آخرت کی لبنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خارشی تھا نا، اس لیے اس کو اس چیزوں کو زیادہ، اس کی بات زیادہ معتبر اس شعبے میں۔ اب بات کو سمجھیں کہ اس نے اب یہ جو دھوکہ ہے پلورلزم کا یا سیکولرزم کا، ان سارے دھوکوں کا اصل مقصد لوگوں کو مذہب کی حد بندیوں سے نکالنا ہے، ان کے دماغوں میں بد عملی کی ایسی کیفیت ڈالنی ہے کہ تم اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور مذہب پر جو شریعت کو لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم کوئی ایک نیکی کر لو۔ اس وقت یہ مرض سب سے زیادہ ہمارے اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں پھیل رہا ہے، اندھا دھند پھیل رہا ہے۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اندھا دھند جو ہے وہ پیچھے ان کے چل پڑے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے اسی نظام کو لے رہے ہیں۔ بازی اصل چیز انسانیت ہے، اصل چیز اصل مذہب انسانیت ہے۔ جو بندہ اسلام کے بعد کسی کو مذہب کہے کہ اصل یہ ہے، تو اس نے گویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا، اور یہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ مذہب جب انسانیت ہے تو کیا رسول اللہ کے دین میں انسانیت نہیں ہے؟ ان میں انسانوں کے حقوق نہیں ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو دنیا سے غلامی کو ایسے ختم کیا ہے۔ اب دیکھو کہتے نا اب غلام کیوں نہیں ہوتے، غلام اب کیوں نہیں ہوتے؟ اب غلام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی قسم ہو جائے کفارے پہ غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو جائے غلام آزاد کرو، یہ کرو غلام آزاد کرو۔ اتنے غلام آزاد کروائے ہر بات پہ کہ غلامی کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ غلام آزاد کروا کے غلامی کا وجود کیا کر دیا۔ اس سے بڑی انسانیت کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ اچھا عمرہ مال کماتے ہیں، اس کا 40% غربا کا حق رکھ دیا، فصل یہ کاشت کرتے ہیں 10% غربا کا حق رکھ دیا۔ اس طرح فترانے پہ اس حد تک غربا کو اسلام ساتھ لے کر چلتا ہے، کوئی اور مذہب لے کر نہیں چلتا۔ تو تم نے ہسپتال بنائے، کون سی نیکی کی؟ اوپر ساتھ کسائی بھی تم نے بھیجے ہیں، معزز جیب قطرے ڈاکٹروں کی شکل میں۔ ایک مسئلے کے لیے 15-20 ٹیسٹ، ہر ٹیسٹ میں وہ ایک ہوتا ہے کہ بی ٹیسٹ نا بلڈ کا، تو بی ٹیسٹ کا 1500 کا 2000 کا، وہ میں نے اس پہ پروگرام سنا کہ بی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے، کہہ رہے بیسن ٹیسٹ، یعنی اس کا بلڈ لو بیسن میں پھینک دو، بس پیسے 1500 لے لو، 500 تمہارا، 1000 تمہارا۔ یعنی یہ ان کے ٹیسٹ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو لکھ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر اتنے ٹیسٹ لکھنی ہے، بی ٹیسٹ، سی ٹیسٹ، کسی کا بیسن، کسی کا کمبوڈ ٹیسٹ، کسی کا لیٹرین ٹیسٹ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا بلڈ لو گٹر میں پھینک دو، پیسے لے لو بس۔ یہ اور جو ڈاکٹروں کی پرچیاں ہوتی ہیں، جو معزز جیب قطرے ہیں نا جتنے بھی ہیں، تو اب پرچیاں ہوتی ہیں لکھی، کسی کو سمجھ آتا ہے؟ بس اشارہ دیا ہوتا ہے کہ میں جنا لوٹنا سے لوٹ لیا ہوں، تو لالا جڑے 4 چھوڑے لانے، اور کیا ہے؟ تو یہ نظام بھی تو تم ہی نے دیا ہے نا انسانیت کو، لوٹنے کے نظام کو تم انسانیت کی خدمت کہتے ہو۔ لوٹنے کا نظام انسان کی خدمت نہیں ہے۔ تعلیم ہے تو وہ کمرشلائز ہے، تعلیم، ٹیوشن، ایف اے، بی ایس، ہر ایک کی ٹیوشنیں پڑھو، ساتھ اکیڈمی میں جاؤ، اندھا دھند فیسیں ادا کرو، نوکری ہے تو اس پہ فلاں، ہر چیز کو تم بیچ رہے ہو، تو انسانیت کی خدمت کون سی ہے؟ انسانیت کی خدمت یہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور پورے ملک میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر طبقہ دین کی تعلیم فری دے رہا ہے۔
ایسے ہے یا نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ ہے انسانیت کی خدمت۔ زکوٰۃ فری ملتی، کبھی زکوٰۃ پہ ٹیکس پڑتا ہے کہ آپ نے چونکہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں آپ مجھے اتنا ٹیکس دیں گے؟ یہ کوئی بھی سنا آج تک؟ عشر دے رہا ہوں اس کا ٹیکس اتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فری کا مال ہے، تم غریبوں کو دو۔ اور یہ کیا دیتے ہیں؟ سود پہ قرض دیں گے، اس پہ تمہیں اگر ساتھ تعاون قرض کیا بھی تو تم نے اتنا واپس کرنا ہے۔ یہ کون سی خیر خواہی آپ کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ دیں گے آپ نے 1,15,000 واپس کرنا، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ میں لاکھ میں سے 2500 دے رہا ہوں اور یہ آپ کا ہے، واپس نہیں کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ لاکھ دے کر 1.25 لاکھ واپس لینے سے بہتر ہے 2500 دو زکوٰۃ کا اور واپس نہ لو، تو بہتری کس میں؟ کون سا نظام بہتر دے رہا ہے؟ اچھا، بدکاری میں ہر جگہ گندگی پہ منہ مارتے پھرو آزادی کے ساتھ، اور نہ بچوں کے وارث بنو، نہ اولاد کے، نہ پیدا ہونے والے تخموں کے کسی کو سرپرست نہ بنو۔ ایک یہ ناانصافی ہے، ایک یہ کہ بیاہ کر باعزت طریقے سے گھر میں لاؤ، بچے پیدا کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو اور ایک معاشرے کو تشکیل دو۔ یہ ہے نسل انسانی پہ احسان جو اسلام کر رہا ہے۔ اسلام کا حسن جو ہے یہ اس کے مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب اسلام انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے نا اپنے پوری بشاشت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر دنیا کے کسی مذہب پہ نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ یہ تو غامدی جیسے اور یہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہودی بھی اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اچھے کاموں پہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ جس کی جنت ہے اس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جس کی جنت ہے، کچھ لوگ اس کو راضی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی بسوں کے پیچھے لکھنا شروع کر دیا جنت تو سہن دی، ادھر سے راضی نہیں کر دیا کرنا۔ ایسے ہی ہے نا، مقابلے والے کہیں جنت صحابہ دی ہے، اور یار جنت پوری بنی آدم کی ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ سب کو دینی۔ جو اس راستے پہ صحابہ کے راستے پہ چلے گا، اہل بیت کے راستے پہ چلے گا، وہ جنت جائے گا۔ جنت مالک اللہ کو رہنے دو کائنات کا، کوئی دنیا ادھر دیتی پہ ہے، کوئی جنت ادھر دیتی پہ، ساری آپ ہی ونڈی چھٹی بیٹھے سارا نا، وہ خدا کے لیے بھی کچھ رہ لینے دے یار۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بسوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے کسی نے کچھ لکھا ہے جنت فلاں دی، وہ کہنا ہے فلاں دی ہے، یعنی اللہ نے وہی نازل کرتی تھی وہاں ڈالے تھے بیٹھ کے۔ اچھا جی، 1 منٹ، جہاں تک یہ پلورلزم کا میں نے خلاصہ بیان کیا قلت وقت سے، باقی جب انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ سابق امت کا نبی امت میں معاملے میں جب ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اصل میں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا معاملہ اصل معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے آخر وقت میں رسول اللہ کو نمازیں پڑھائی ہیں نا، صرف یہ بتانے کے لیے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دارمدار ہے خاتمے کے اعتبار سے، تو یہ ابو بکر کا اس عمل میں نماز پڑھنا یہ وہ اس امت کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور باقی بعد میں یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ امامت اور ان کا منصب جو ہے وہ نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلی نماز پیچھے پڑھ کے اس امت کا اعزاز بتا دیں گے کہ اعزاز تمہارا یہ ہے کہ میں اتنے سالوں بعد آسمان سے اور نماز اس امت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب اگر وہ آ کر امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں تو نبوت کا معاملہ کھل سکتا ہے نا کہ نئے نبی آ گئے لہٰذا ان کی اتباع کی جائے۔ ان کی اتباع کا بھرم ٹوٹ جائے گا جب وہ اس امتی کی اتباع کریں گے۔ جب بھرم ٹوٹ گیا وہ مسئلے پہ کھڑے ہو، آگے کھڑے، بعد والی نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، پہلی نماز کا مسئلہ تھا۔ اچھا، آپ نے کہا فلموں اور ڈراموں میں یہودیوں کا ہاتھ ہے تو ارطغرل دیکھنا کیسا ہے؟ کیا بات ہے اپنا بھائی دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ ایک تو حلت و حرمت کی بات الگ ہے، ایک ہے اس اعتبار سے کہ تاریخی نوعیت سے اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ جب ہمارے آپ اندازہ کریں ارطغرل ڈرامہ دیکھنے والے اس مجلس میں میرا خیال زیادہ ہوں گے، اور تاریخ سے ترکی کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھنے والے کوئی 1-2 بھی نہیں ہوں گے۔ کوئی ہے صاحب میں؟ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ؟ کون سی؟ ڈاکٹر عزیر کی یا کوئی اور؟ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کون سی پڑھی آپ؟ دولت عثمانیہ کس کی لکھی ہوئی؟ بھول گئی نا؟ اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، پڑھی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب خلافت عثمانیہ کی تاریخ پہ قادت الفتح الاسلامی فی بلاد ماورا النہر، یہ 2 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد دولت عثمانیہ محمودہ مشیز کی، یہ بھی عربی میں 3-4 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دولت خلافت سلطنت عثمانیہ، یہ ڈاکٹر عزیر کی دلی کے ہے، وہ لکھنؤ کے، ان کی کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے اور محقق کتاب ہے، یہ بھی لکھی۔ اب ان کتابوں کو تو کوئی نہیں پڑھتا، تو عصر حاضر کے دماغ کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی نے ایک وار کیا اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو متعارف کروانے کے لیے۔ اس کا انہوں نے طریقہ کا ڈرامے کا سہارا لیا، جیسے بھی کیا، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ حلت و حرمت اس کو بالکل میری بھی ضرورت نہیں میں کہوں کہ یہ حلال ہے دیکھنا، ٹھیک ہے نا، لیکن سر دست انہوں نے 40% اگر میں یوں کہوں، چونکہ میں نے ان کی ساری خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو اگر اس کو دیکھوں اور جو اس کے بارے میں جو انہوں نے چیزیں لانچ کی ہیں اور کیا نام ابن عربی کی باتیں اور فلاں، تو یوں سمجھ لو کہ انہوں نے 60% مسالہ ڈال کر 40% تاریخ درست قوم تک پہنچا دی۔
اپنی قوم کی تاریخ کو زندہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا اصل میں ان کا جو یہودیوں کا چاہتا ہے جولیس سیریز یہ ان کا ایک نظریہ ہے پہلے سے چلا رہا ہے. ان کا بہت بڑا فاتح گزرا ہے. اس کو یہ محیر العقول سمجھتے ہیں کہ اس کو نہ کوئی فتح کر سکتا ہے. وہ ہواؤں میں اڑتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, کبھی مار نہیں کھاتا. جولیس سیریز یہ ڈرامے انہوں نے عام کر کے دماغوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا پوری دنیا کے کہ یہودی جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتے. وہ کبھی مینار پہ کھڑا نظر آئے گا, کبھی پہاڑوں میں اڑتا نظر آئے گا. جولیس سیریز کبھی کچھ. انہوں نے اسی طرز کے ڈرامے بنا کر ان کی ساری فلم انڈسٹری کی واٹ لگا دی ترکیوں نے کہ انہوں نے جو دماغوں میں یہودیوں نے بٹھایا تھا نا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں, اس غرور کو توڑ دیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ڈرامے کے پیچھے یہودی ہیں, یہ سمجھ لو کہ ایک جوابی دفاعی کارروائی ہے. اور مولانا مسعود صاحب کا ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آدمی کے کوئی چیز تندور میں گر جائے نا, تندور میں, تو اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ جل جاتے ہیں, تو اس جلے ہوئے ہاتھ کو دلیل نہیں بناتے. ترکی اس وقت تندور میں گرا ہوا ہے, تو اب تو آپ کو نکالنے کے لیے وہ انہوں ڈراموں کا سہارا لے رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, کسی طرح نکل رہا ہے. تو اب یہ دلیل نہیں بنے گے, لیکن ان کی مجبوری سمجھ لو کہ انہوں نے اپنے کلچر کو کس طرح دنیا میں پروموٹ کیا, پھیلایا. تو اس پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے, لیکن ان کی سازش کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آدمی گمراہ کب ہوتا ہے, وجوہات کیا, پھر ان میں خاص کر علماء کی. آدمی گمراہ کب ہوتا ہے؟ آسان, جب وہ اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, جب اس کو کسی کے سامنے اپنے آپ کے انا ولا غیری کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں ہے. انا ولا غیری کا مرض آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. آدمی ہمیشہ کسی بڑے سے جڑا رہے اور سب سے زیادہ تصوف میں اہل اللہ سے جڑا رہے, اور اہل اللہ بھی وہ جو حقیقتاً اہل اللہ ہوں, میڈیا کے بنائے ہوئے اہل اللہ نہ ہوں. آج کل بڑے بنتے ہیں یا چینلوں کی برکت سے, یا مریدوں کی برکت سے, یا مال کی برکت سے. تو ان کی پہچان ہوتی آتے ہیں نا, ملتان آئیں گے تو وہ کوئی غریب آدمی مرید ہو اس کے گھر میں نہیں بتائیں گے میں ڈی ایچ اے میں فلاں جنرل کی کوٹھی پہ پیر صاحب کا قیام ہے, ملنے والے فلاں اوقات میں تشریف لا سکتے ہیں. کیا پیر غریب کی جھونپڑی میں نہیں جا سکتا؟ سمجھے نا. تو یہ کیسے پیر ہے؟ رسول اللہ کا دین تو یہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک عام سا آدمی صحابی آ کہتا ہے اللہ کا رسول دعوت ہے, آپ آ جاؤ, اٹھ کر ساتھ چل پڑے. یہ ہے نبوت کا مثال. ٹھیک ہے نا, یہ نبوت کا مزاج ہے. اور ادھر پوچھتے پہلے میرے ساتھ میرے اتنے مریدین ہوں گے, اتنے ہوں گے. اچھا, وہ مرید کا کباڑا ہو جاتا ہے بیچارے کا, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت اکیلے آئیں گے, حضرت 4-5 پراڈو گاڑیوں بھر کر پہنچ جاتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا میں ان کو سنبھالوں یا حضرت کو سنبھالوں, اور اتنا خرچہ کہاں سے کروں. اور ادھر مزاج نبوت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر دعوت پہ جا رہے, ایک صحابی کو بھوک لگی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا. قریب جا کر کہا کہ بھئی میں نے اس کو نہیں بلایا, کھانے میں وسعت ہے, مناسب سمجھو تو اس کو ساتھ بٹھا لو, نہیں ہے تو اسے واپس بھیج دو, میں نے نہیں ساتھ لایا. یہ مزاج نبوت ہے. تو ادھر اچھا میرے مرید, میرے ساتھ آنے والے کی قدر نہیں کی گئی, میرے ساتھ آنے والے کو وہ کھانا نہیں پروٹوکول دیا گیا, پیر صاحب ناراض. تو مزاج نبوت والے پیروں کو ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت کم ملیں گے, زیادہ سے جان چھوٹ جائے گی. اگر مزاج نبوت کو پیمانہ بنائیں گے نا, وہ مزاج نبوت کیا ہوتا ہے, یہاں پر میں آپ کو ایک ضمنی بات بتا دوں. یہ میں اصول بتا رہا ہوں, کسی پیر کا نام نہیں لے رہا ہوں. ایسے خواہوں کو پیرانہ مخالف ہے, میں خود بڑا پیر پرست ہوں, لیکن وہ پیر جو اللہ پرست ہے. ٹھیک ہے نا, ان جو اللہ کی پرستش کرنے والے, ہم ان کی قدر کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وہ جب خندق کھودی جا رہی تھی, صحابہ نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ کتنے تھے؟ اچھا, مدینے میں رات کو چیخ کی آواز آئی, سارے صحابہ گھبرا گئے. واپس جب باہر نکل کر دیکھا تو سب سے پہلے پتہ کر کے آنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف کے موقع پہ اللہ کے نبی خود کو آگے رکھتے ہیں, امت کو پیچھے رکھتے ہیں. اور جب راحت کا موقع آیا, دودھ کا پیالہ آیا, فرمایا ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے سمجھا میں اللہ کے نبی نہ بھی پیئیں تو میرا ہی پیٹ بڑی مشکل سے بھرنا, پیالہ چھوٹا ہے. اتنی دیر میں اللہ کے ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ ہے, جاؤ سارے صحابہ صفا کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہا میں بلا کر تو لے آیا, پر دل میں تھا پتہ نہیں کیا بنے گا, چلو خیر ہے. اب اصل میں فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کرو. سب کو پلایا, پلاتے پلاتے آخر میں کہا ابو ہریرہ کون بچا؟ میں اللہ کے رسول میں, اور آپ. فرمایا اب تم پیو. خود پی لیا. فرمایا اب, فرمایا اللہ کے رسول میں بھی سیر ہو گیا, سب سیر ہو گیا. فرمایا اب بقیہ مجھے دے دو, میں پیتا ہوں. آخر میں اللہ کے نبی پی رہے. اس سے درس دیا جو مزاج نبوت ہے, وہ بڑا پیر ہو, شیخ ہو, جماعت کا لیڈر ہو, قائد ہو, وہ دکھ کے موقع پہ خود کو آگے رکھے, سکھ کے موقع پہ کارکنوں کو آگے کر دے. راحت کے موقع پہ نفع آیا, دودھ کا پیالہ تو امت میں تقسیم کیا, پتھر ہے تو پہلے خود باندھ لیے. یہ ہے مزاج نبوت. ادھر کیا ہوتا ہے, پیر صاحب کا ڈونگا بھی لا کے, کھانا بھی لا کے, سارا کچھ لا کے, یہ تو چمچی بھی نہیں لینی ہے نا, بالکل حضرت کا کھانا, حضرت کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا, حضرت کے بستر پہ کو پاؤں نہیں رکھنا. یار حضرت ہے, کوئی جبرائیل علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ خدا کا خوف کرو, تھوڑا سا پیمانہ نیچے لاؤ اپنا نا. اندھی عقیدتوں نے ہمیں برباد کیا ہے.
ہمیں اپنے برے کی تمیز نہیں رہی، ہمیں متبع سنت اور خلاف سنت پیر کی بھی تمیز نہیں رہی. تو اس لیے اہل اللہ سے تعلق مضبوط کریں جو حقیقی اہل اللہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے. مبلغین ختم نبوت کو کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، مبلغین ختم نبوت جنہوں نے ختم نبوت کی تبلیغ کرنی ہے، تب دو طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ایک جو عام فہم ہے، جن سے اسکولوں کالج یونیورسٹی والوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہے عقیدۃ الامت فی معنی ختم النبوت. عقیدۃ الامت فی معنی ختم النبوت، مولانا علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، ایک ان کی، بلکہ ان کی مطالعہ قادیانیت کی 4 جلدیں لکھ لیں، چاروں آپ کے پڑھنے کی ہیں، بہت آسان اور عام فہم ہے. مطالعہ قادیانیت کی 4 جلدیں 2000 کی تقریباً آ جاتی ہیں، تو یہ لے لیں، لاہور میں بھی دوبارہ چھپی ہوئی ہے. تو مطالعہ قادیانیت کی 4 جلدیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ پڑھی ہے وہ ہمارے حافظ عبید اللہ صاحب کی، ہاں یہ مطالعہ قادیانیت یہ والی، یہ بھی ایک مستقل عصر حاضر کے جدید اسلوب پہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے. دوسرے نمبر پہ اس کا نام لکھیں، وہ 4 جلدوں میں مطالعہ قادیانیت، ایک یہ لکھیں. تیسرے نمبر پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء میں یا قدیم لوگوں میں گفتگو کریں، تو اس میں محاسبہ قادیانی جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کی ہے، اور اس کی 7 نمبر جلد میں مولانا ابراہیم واسو کے رسائل ہیں. یہ علماء کے لیے بڑے مفید ہے. حیات عیسیٰ پہ ان کا رسالہ ابراہیم واسو صاحب کا وہ بڑا مفید ہے، حیات عیسیٰ کے نام پہ غالباً 7ویں جلد ہے محاسبہ قادیانی. اللہ اس معاملے میں ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص مولانا اللہ وسیع صاحب حافظہ اللہ نے اس موقع پہ جتنا کام کیا نا، وہ تصنیفات، سارا جو علمی کام امت میں بکھرا ہوا تھا نا ختم نبوت کا، وہ سارا احتساب قادم محاسبہ میں جمع کر دیا. اب ہمیں قیامت کی صبح تک لٹریچر کے معاملے میں ہم مار نہیں کھاتے، اتنا مواد وہاں پر جمع ہو چکا ہے. تو اس میں پھر مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتب ہیں، اور اسی طرح جو شورش کاشمیری کی جو جدید بالکل جدید اسلوب ہے، شورش کاشمیری، چودھری افضل حق، ان کی کتابیں، تو یہ آپ کے نا ایک تو زبان میں فصاحت لائیں گی، آپ کو بات سمجھانی آسان ہو جائے گی، اور پھر دوسرا ہوتا ہے جب بھی آپ نے بیان کرنا ہو تو خدا کے لیے آپ انبیاء کے وارث اپنی خطابت کو اہمیت دیں. جز وقتی کام نہ کریں، بس جو ذہن میں آپ بیان کر دیں گے، کوئی بات نہیں، یہ تقریر میں نے وہاں کیا وہ یہاں کر دوں گا، وہاں کے لوگ کون سا یہاں آئے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قناعت کر لی. علم کا تو سمندر بڑا وسیع ہے، تو آپ نے قناعت کیسے کر لی؟ آپ کو ہر تقریر کے نوٹس تیار کریں، پوائنٹ لکھیں، مطالعہ کریں، اور ترجمان السنہ کا خاص طور پہ مولانا بدر عالم میرٹھی، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بات سمجھانی بھی آ جائے گی. ایک نئے اسلوب کھولیں گے نا آپ پہ، تو بات سمجھانی بھی آئے گی. اور پورے مطالعے کے ساتھ پوری متانت کے ساتھ گفتگو کریں، اس کو جز وقتی کام نہ لیں. ٹھیک ہے، تو ان کتابوں کا مطالعہ کر جو میں نے لکھوائی ہیں تو انشاءاللہ مفید ہوں گے. استاد جی ملتان میں ختم نبوت کورس کروانے کی کیا ضرورت پیش ہے، جبکہ چناب نگر میں بھی یہی کورس ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے. نماز حرم میں جب پڑھی جا رہی ہے تو پھر یہاں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. حرم میں ہو رہی ہے نا نمازیں، تو کافی نہیں ہے پوری امت کے لیے، تو یہاں بھی نہ پڑھیں. یہ اصل میں نا تنگ نظری کا سوال ہے، تنگ نظری کا. ایک کام وہاں ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے بھی آرے والا میں تخصص شروع کرایا علماء کرام کے لیے 1 سالہ ختم نبوت کا. ایک آدمی نے کہا یہ تو کابرین سے بغاوت ہے کہ آپ نے تخصص شروع کروایا. میں نے کہا ان کی مخالفت میں نے کہا حضرت یہ بتاؤ، کابرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، میں ادھر پورا سال یہی پڑھاتا ہوں اللہ کے آخری نبی ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ ہیں، دوبارہ آسمان و زندہ پھر آئیں گے، میں بھی یہی پڑھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کافر تھا، میں بھی یہی پڑھاتا ہوں. یہ مخالفت ہے یا موافقت ہے؟ ابھی تک مخالفت اور موافقت کا ہمیں معنی معلوم نہیں ہو سکا کہ مخالفت کیسے کہتے ہیں، موافقت کیسے کہتے ہیں. اب بزرگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانے شروع کر دیں اس لیے کہ وہ چونکہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھانا کھائیں گے تو مخالفت ہو جائے گی. وہ روٹی کھاتے ہیں ہم مٹی کھایا کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب ختم نبوت کا کام احرار کی ذمہ داری نہیں ہے، مجلس احرار کی، یہ عالمی مجلس کی ذمہ داری نہیں ہے، شبان ختم نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جو محمد عربی پہ ایمان رکھتا ہے. ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، دام میں در میں سخنے جہاں سے چاہے علم حاصل کرے، کوشش کرے اور کام کرے. اس کو اس بات پہ بند نہ کرو یہ جماعت اور وہ جماعت اور فلاں. مجلس والے رسول اللہ کی چوکیداری کا حق ادا کر رہے ہیں، مجلس احرار ختم نبوت کا، شبان سارے تو رسول اللہ کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ وہاں ہو رہا ہے تو جہاں کیوں، تو پھر یہ سوال ایسا کہ پورے دین کو مشکوک کر دے گا. ٹھیک ہے، جب مرکز رائے میں مستقل دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو مسجد میں 24 گھنٹے کے اعمال بند کر دیں، وہ اعمال متاثر ہو گئے وہاں پہ.
ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جہاں پہ اور بھی دین کے جتنے شعبے ہیں سب اپنے اپنے طور پہ ذمہ دار ہیں یا نہیں. اب ہمارے وہاں پہ عالمی مجلس میں اس دفعہ بڑی سخت شرائط کی گئی کہ وہ لڑکوں کو کم کرنے کے لیے جنہوں نے پہلے کورس کیے وہ دوبارہ نہ آئیں, اور جو ہے وہ خامسہ رابعہ جلالین سے اوپر والے آئیں, تو جو نیچے والے تو رہ گئے نا تو وہ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پہ بھی وہ شرائط نہیں ہے. تو ان کا تو وقت ضائع نہ ہو, اگر ان کی مجبوری ہے تو دوسری جگہ پہ فائدہ اٹھائیں. علم ایک روشنی ہے, یہ چراغ ہے, جتنے زیادہ چراغ جلیں گے اندھیرا دور ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ کہنا جب وہ چراغ جل رہا ہے چیچا وطنی میں تو لاہور میں جلانے کی کیا ضرورت ہے, یہ بے وقوفی ہے. اندھیرا جہاں دیکھو وہی چراغ جلاؤ, جہاں اندھیرا دیکھو چراغ جلاؤ. آپ کا کام چراغ جلانا ہے, پروانے خود ہی آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اپنی کمی پہ محمول نہ کریں, اس میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی. ہاں مخالفت تب ہوگی جب اس مرکز میں وہ بات پڑھائی جائے جو جمہور کے موقف کے خلاف ہے, پھر کہیں یہ کابر کی لائن سے ہٹے ہوئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی. اب ساروں کا عقیدہ اس سال آسمانوں پر زندہ ہے, اور جہاں پر مولانا مغیرہ صاحب دامت برکاتہم کل کو پڑھا دے نہیں وہ زندہ نہیں ہے, میری غلط فہمی تھی, میں ابھی تک ایسے ہی لکھتا رہا, تو یہ بات جو ہے وہ اصول کے خلاف ہوگی, اس بات کو روکا جائے گا. بات سمجھ میں آئی. جب وہ بھی وہی بات پڑھا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور کتاب و سنت دلائل سے تیاری کروا رہے ہیں, پھر کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, میرا خیال یہ سوچ غلط ہے, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو بندہ ہم حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو سندیں تلاش کرنے کے لیے نکلتے کہ نہیں نکلتے. جب بخاری آپ نے ایک مدرسے سے پڑھ لی, سند مل گئی, پھر کہتے ہیں فلاں کی سند ڈالی, اس کے بعد دوبارہ اجازت حدیث کے لیے جاؤ فلاں کے پاس. علم کی ترقی میں قناعت کرنا جہالت ہے. علم کی ترقی میں بڑھتے رہنا چاہیے جہاں بھی کورس ہو. اب جو اسلوب جہاں پر ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو, جو وہاں ہے وہ جہاں نہ ہو. جہاں جہاں موقع ملے, جب ملے, جتنی بار ملے, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. بالغ لڑکی کو اسکول پڑھانا کیسا ہے؟ اسکول کی تعلیم کا بلوغ اور عدم بلوغ سے تعلق نہیں ہے, حیا اور حفاظت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر نابالغ ہو تو اس کو پڑھانا جائز ہے, جو غلط ہے وہ نابالغ کے لیے بھی غلط ہے, اور جو صحیح ہے وہ بالغ کے لیے بھی صحیح ہے. تعلیم کا تعلق بلوغ عدم بلوغ سے نہیں ہے, تمہارے نفع اور نقصان کے ساتھ ہے. جہاں پہ آپ کی عزت محفوظ نہ رہے اس مدرسے میں بھی پڑھانی حرام ہے, اس مدرسے میں بھی پڑھانی حرام ہے. اور اگر سکول میں باپردہ صحیح شرعی ماحول ہے, آپ پڑھا سکتے ہیں تو وہ حلال ہوگا. تو اصل چیز عورت کے اندر تعلیم سے زیادہ اس کا ستر اور اس کی عزت ہے. عورتوں کی تعلیم اس لیے علماء کہتے ہیں نا, علم عورت مرد میں عاجزی پیدا کرتا ہے, عورت میں تکبر پیدا کرتا ہے. تو عورت کو اتنا علم سکھاؤ کہ وہ تکبر نہ بنے. پائے. سلطنت عثمانیہ کی مستند تاریخ, تو مستند تاریخ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی, یہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا, سلطنت عثمانیہ ڈاکٹر محمد عزیر کی, یہ مستند ہے ڈاکٹر محمد عزیر کی. گرین کارڈ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھی ہے, پھر ان کا کیا حکم ہے؟ نہیں میرے علم میں نہیں ان کے پاس کارڈ ہے یا نہیں. کارڈ کا ہونا اور بات ہے, اب بات کو شاید سمجھے نہیں. ایک ہے ان کی تہذیب کے نمائندے بننا, گرین کارڈ والوں کی تحریک کا نمائندہ بننا. ایک ہے وہاں کے ہزاروں مسلمانوں کے پاس گرین کارڈز ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو ان کے رولز ہیں نا کہ جو ان کے ملکوں میں رہے گا اس ملک کی اس کو نیشنلٹی ملے گی, پاسپورٹ ملے گا. لیکن جو انہوں نے اپنے پاسپورٹ کو اہمیت دلوائی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے پاسپورٹ کو, چاہے وہ پاسپورٹ مسلمان کے پاس ہو, چاہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ کسی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ یہاں پہ لنگر میں کوئی آدمی 5 دیگیں بکرے کے گوشت کی دے جائے تو قابل اعتراض بات نہیں ہے. قابل اعتراض وہ ایک ڈونگا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے. ایسی بات ہے, ایک ڈونگا دے جائے اس میں زہر ملا ہوا ہے, یہ یہاں کے جو مہمان سازہ پڑھانے انہیں کھلا دینا, اور جو بکرا طلباء کو کھلا دینا. تو یہ قابل اعتراض ڈونگے پہ اعتراض ہے, بقیہ دیگوں پہ اعتراض نہیں ہے. یورپ کا پاسپورٹ ہونا قابل اعتراض نہیں ہے. اس پاسپورٹ کو جو حقوق دلوائے ہیں تاکہ مسلمان بھی پوری دنیا میں گھومتے رہے, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اصل عزت ہمارے پاسپورٹ کی ہے, اس مسلمان کی نہیں ہے. ان کے ہاں تقی عثمانی صاحب یا کسی بھی بڑے کا کارڈ ہے تو وہ کارڈ ان کو اگر اعزازی طور پہ دیا گیا تو انہوں نے اپنے کارڈ کی عزت بڑھوائی ہے, کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو تو عزت کے لیے کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہائی بات سمجھ آئیے نہیں, وہ تو کارڈ کو عزت مل گئی ہے, تقی عثمانی صاحب نے قبول کر لیا اگر کیا, اگر اس بات میں سچائی ہے تو. اچھا, اصول حدیث والا رسالہ خیر محمد جلدی صاحب, ان میں کتب احادیث بھی ہیں, تاریخ بھی, پھر احادیث میں شمار کیوں؟ اچھا بات سنیں, یہ خیر الاصول, یہ اصول کا رسالہ نہیں, یہ اصطلاحات کا رسالہ. نام اس کا ویسے خیر الاصول ہے, اس میں محض اصطلاحات لکھی, اصول اور چیز ہوتا ہے. ہمارے دورے کے طلباء کو پوچھو نا اصول حدیث پہ کون سی کتاب پڑھی ہے, کہتے ہیں نخبۃ الفکر. اور بھائی اس کا نام تو پڑھ لو, اوپر کیا لکھا ہے, نخبۃ الفکر فی مصطلحات اہل العصر. یہ اصطلاحات کی کتاب ہے, نخبۃ الفکر اصول کی نہیں ہے. اصول اور چیز ہوتے ہیں, اصطلاحات اور چیز ہوتی ہیں. تو ہمیں تو ابھی تک اصول اصطلاحات کا بھی فرق معلوم نہیں ہے. یہ اصطلاحات کا رسالہ ہے, اصول کا رسالہ نہیں ہے, اور یہ اصطلاحات کے ضمن میں ہے, حدیث کی کتابوں میں شامل نہیں ہے, اصول کی کتابیں اور ہیں.
یورپ مغرب کو ترقی یافتہ شمار کیا جاتا ہے جبکہ ہم اسے تنقید کی نظر سے دیکھتے. کیوں؟ یورپ کی ترقی کا اپنا پیمانہ ہے, تنزلی کا اپنا پیمانہ ہے. یہ بڑا پیارا سوال جس نے بھی کیا, اللہ سے جزائے خیر دے. ترقی کا پیمانہ کیا ہے؟ ترقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قریب لے کر جائے, اور تنزلی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور لے کر جائے. یورپ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی کے راستے پہ سامان کا زیادہ ہو جانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جب بندہ پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو, اکیلا گر رہا ہوتا ہے, ساتھ پتھر اور کنکر اور سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں, جب گرتا ہے تو پہاڑ سے سارا کچرا بھی سارا ساتھ آ رہا ہے, سامان سمیت نیچے کی طرف آ رہا ہے, اور اوپر جانے والا کا سامان کم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ بھی اتارو, اٹھا, پہاڑ پہ چڑھا نہیں جا رہا. حتیٰ کہ آخر میں کہتا ہے یار واسکٹ بھی اتار دو, پانی کی بوتل پھینک رہا ہوں, میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں. جو اوپر کی طرف جاتے ہیں وہ دنیا کی مادیت سے کنارہ کش ہو کر روحانیت کی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں, اور جو نیچے کی طرف جاتے ہیں وہ پھر سارا کچرا کباڑ ساتھ لے کر جاتے ہیں. پانی نیچے کی طرف بہتا ہے تو پورے محلے کا گند ساتھ لے کر جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اب کوئی کہے یار جو پہاڑ سے گر رہا ہے کتنا خوش قسمت ہے, 20-25 پتھر بھی ساتھ, اوپر والا دیکھو اکیلا جا رہا ہے. بات سمجھ گئی؟ ترقی کا پہلے سوچ پیمانہ بدلو. مادیت ترقی کا نام نہیں ہے, ورنہ قارون بڑا ترقی یافتہ تھا, خزانوں سمیت زمین کے ابھی بھی نیچے جا رہا ہے, اوپر نہیں آ رہا ہے, ابھی بھی نیچے جا رہا ہے. ترقی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں. مسلمان کے ہاں ترقی کا پیمانہ اللہ کا قرب ہے. جتنا اللہ کے قریب ہے ترقی یافتہ ہے, اللہ سے دور ہے وہ تنزلی میں, چاہے سامان جتنا مرضی بڑھ جائے. تو سامان کے بڑھنے کو, سہولتوں کے بڑھنے کو ترقی سے تعبیر نہ کرے. اس حدیث کو پڑھے جو آپ نے زیادہ طالبین میں پڑھی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. قید خانے میں جس کو راحت ملے, دنیا میں جس کو راحت ملے, وہ دنیا کی جنت میں ہے. ہم مشقت میں, ہمیں انشاءاللہ آخرت میں اللہ جنت دے گا, اور ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اچھا یار یہ غیر متعلقہ سوال ہے, وہابی دیوبندی نجدی, ہمارا موضوع پہ بات کریں نا, تو خارجی سوالوں میں لگ رہے ہیں تو آپ کے سباق رہ جائیں گے. مجھے تو کوئی دوبارہ میں نہیں آنا اس کورس میں یہ دن. اچھا, ابن جوزی پر موضوع احادیث کی بنیاد پر منقاذب علیہ والی احادیث صادق آتی ہے, اسے مصنف کا پڑھنا کیسا ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ متشدد ضرور ہیں, لیکن جب ایک محقق اپنی دیانتداری سے تحقیق کی بنیاد پہ کسی حدیث پہ حکم لگاتا ہے تو یہ ایک اصول, موٹی سی بات ذہن میں رکھو. محدثین کے ہاں حدیث سند کو کہتے ہیں, فقہا کے ہاں حدیث متن کو کہتے ہیں. جب ابن جوزی بحث کرتا ہے تو وہ سند حدیث پہ بحث کرتا ہے. اس سند سے حدیث موضوع ہے تو وہ تو راویوں پہ حکم لگا رہا ہے, اللہ کے نبی پہ تھوڑا حکم لگا رہا ہے. اس لیے اس پہ منقاذب علیہ والی بات سچ نہیں آئے گی. جب کہ محدث کہتا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں 1 لاکھ حدیث یاد ہے, یا فلاں کہتا ہے 10 لاکھ یاد ہے, اس سے مراد حدیث کی اسناد ہے. ورنہ کل ذخیرہ احادیث کی تعداد امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ مدرکہ میں لکھا کل 10,000 ہے. متون احادیث تو کل ہے ہی 10,000, تو 10 لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ یہ راویوں کی اسناد ہیں. امام بخاری کہتے ہیں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میرے پاس 700 سندوں سے ہے, وہ اس کو 700 شمار کرتے ہیں. کتنی شمار کرتے ہیں؟ اور حدیث کتنی؟ انما الاعمال, حدیث ایک ہے وہ 700 کہتے ہیں. تو جب محدث کسی حدیث پر جرح کرتا ہے تو وہ جرح راویوں پر ہوتی ہے, نفس حدیث پہ نہیں ہوتی. اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کی وجہ سے اس کا انکار کیا جاتا ہے. اس پہ منقاذب علیہ کا سننا لازم. یہ ڈاکٹر اسرار الحق کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر اسرار الحق نہیں, یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے, بہت پر اسرار تھے. تو بہرحال ان کا سننا نہ سننا, بہرحال آپ کے پاس اپنے علماء جب اتنا کچھ ہے سنانے کے لیے تو آپ انہیں سنیں. غیر مستند آدمی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتا ہے. ان کا قرآن کی خدمت کا شوق تھا, بہت اچھی بات ہے, اور فتوے نہیں دیتے تھے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہ علمی مسئلہ علماء کی طرف الٹا دیتے تھے, یہ اعتبار میں اچھا ہے. لیکن علماء سے بغض رکھنے میں یہ دوسروں کے ہم پلے تھے, علماء سے دوری کے معاملے میں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل, ایک مسلمان تھے, ان کو رحمۃ اللہ کہا جا سکتا ہے. مسجد کے ساتھ لوگ مجرے کرواتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ منع کرے تو گالی دیتے ہیں, تو گالیاں کھائیں, آپ جتنی کھا سکتے کھائیں. یہ کون سا ہے؟ آپ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں, نام رسول اللہ کے نام کی روٹیاں کھا لیتے ہیں, گالیاں کھاتے ہو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ جس کے نام کی بندہ روٹیاں کھائے نا, گالیاں کھانے کے لیے بھی تیار رہے. ہمیں دنیا میں عزت رسول اللہ کے نام سے ملی. تم یہاں بیٹھے ہو, تم میں سے کس نے ادھر فیس جمع کرائی ہے ارار کے دفتر میں کہ جتنے دن میں ادھر ہوں گا میرے کھانے کے یہ پیسے ہیں؟ تمہیں اللہ اسی نبی کے نام پہ بکرے کھلا رہے, چرگے کھلا رہے, سارا کچھ. اور جب اس کے نام پہ تکلیف کیا تو پھر لوگ یہ کہتے رہے, ان کی اپنی ڈیوٹی, ہماری اپنی ڈیوٹی. حضرت مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے کہا نا برادری فلاں بات پہ ناراض ہوتی, کہا بھائی ایک تمہاری برادری ہے, ایک ہماری برادری ہے, ہماری مذہبی کی تو ایک برادری ہے نا. جب میں خلاف سنت کام کروں گا, خلاف شریعت کام کروں گا تو میری برادری مجھ سے ناراض ہوگی, اور میری برادری کا آغاز محمد رسول اللہ سے ہے. میری برادری میں رسول اللہ بھی ہیں, ہم رسول اللہ کی برادری کے لوگ ہیں, تو ہم اپنے نبی کی برادری چھوڑ دیں؟ وہ اپنی پھوپھی تائے چاچے کی برادری نہیں چھوڑتے, ہم چھوٹی سی ناراضگی دے کر اپنے نبی کی برادری چھوڑ دیتے.
تو اس لیے ہم اپنے رسول اللہ کے برادری کے بندے ہیں، اپنی برادری کا خود خیال رکھا کریں، اور جہاں تک ہو سکے فتنے کو. وہ کل غلام اکبر جنگوی صاحب جو آپ سے ملوائے تھے، ادھر جنگ میں میرا دوست تھا، کلاس فیلو، مسجد میں امام تھا سرگودا میں، تو وہ مہندی نہیں نکلتی یہ لے کر نکلے، تو اس نے جب شور اور ڈھول ڈمکایا، اسپیکر کھول کر کھڑا ہو گیا، کیا لگا سنو دیہات والوں، میں غلام اکبر بلوچ رند لشا بات کر رہا ہوں اور یہ مسجد کا امام بات کر رہا ہوں، تمہارا ڈھول ڈھمکا بند کر لو. مسجد کے آگے سے گزرا، اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کی آواز آئی تو میں پمپ ایکشن لے کے بیٹھا، میں بندے بھون دے بنے، پھر مینوں نہ کیا جائے میں پنڈ دا امام نہیں، میں پنڈ دا قاضی بھی ہوں. سارے یار یہ کیا ہوگا، یک دم سناٹا چھا گیا. حضرت نے 4 پائی سڑک کے ساتھ رہ لی جہاں سے، اور پمپ ایکشن وہ جو تو گول کپے والی وہ لوڈ کر کے پاس رہ لی، کرا ہوں ننگو تو آواز دے کے ننگو، میں دیکھدا کیویں ننگنے. حضرت اکیلا امام اسی مسجد سے 4 در تنخواہ لے رہا ہے، اسی پنڈ کے نمبردار کے بیٹے کی شادی ہے، پوری برات وہ مہندی ایسے گزری جیسے جنازہ جا رہا ہے، اس خاموشی کے ساتھ، کسی میں جرت نہیں ہوئی. کوئی بات کر کے دیکھو، اس نے کہا میں نہیں دیکھنا، میں بھن دے سا جڑا بولیا اتنے کھڑکا نہ ہوئے بالکل مسجد کے کولے. حضرت یہ امام ہے. جب آگے گئے اگلے چوک میں جا کر اور بندہ اس کو بھیجا، پوچھو قاری صاحب ہون پٹاخے چھاڑ لیے؟ سمجھے نا، یہ ہے مردانہ طاقت. آپ کہتے مداحنت کے شکار ہے، کہتے خیر ہے یار کیا کرے برادری ہے یار، کوئی یار وہ بشرمی پہ ڈٹ جاتے تو ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے. تو جی اچھا، ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر کام کیوں نہیں کرتی؟ سارے کام اکٹھے ہو کر کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ اکیلے اکیلے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پہ اجتماع کی تلاش میں نہ رہا کرو کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. ایک ایسی چیز کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے. جب اللہ نے سمت میں جو تفریق رکھی نا، کہتے اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جب اس وادی گل کا ہر ذرہ ہی خورشید ہے تو اس کو کیوں مجبور کرتے کہ دوسرے سورج پہ اکتفا کرو؟ ہماری زیادہ جماعتیں بننا یہ کام کی برکت کی دلیل ہے. جب آدمی نے دیکھو اللہ کی طرف سے ایک جمود ہوتا ہے، کام چلتا ہے. جب ایک جماعت اس کے اعصاب ایک طے نظام کے تحت تھک جاتے ہیں، اللہ نے دین کو زندہ رکھنا ہے، بندے زندہ رکھنے نہیں ہے. بندوں نے جاتے آتے رہنا، دین زندہ رہے گا. پھر نئے زندہ لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے، وہ نئے طرح سے کام کرتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی طبیعتوں میں زہم لال آ جاتا ہے، تھکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ نئے پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے پھل اکٹھے مکس کر کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ یعنی ایک ہی پودے پہ سارے پھل کیوں نہیں لگ جاتے؟ سیب بھی اسی پہ لگے، کیلا. ایک بندہ گھر میں پودا لگا لے، اس کے ایک سائڈ پہ سیب ہو، ایک پہ مالٹا، ایک پہ آم، ایک پہ امرود، گھر میں سارا کام چل جائے. جب ہر کے باغات علیحدہ ہے، ہر چیز علیحدہ ہے، تو جس طرح پھلوں کے ذائقے ہیں، جماعتوں کے بھی ذائقے ہیں، کام کے بھی ذائقے ہیں. اللہ ہر شعبے میں کام لے لے. بس آپ اہل حق میں سے کسی کے مقابل نہیں بننا، بس یہ ذہن میں رکھو. اہل حق کی کوئی بھی جماعت ہے، آپ اس میں شامل نہ ہو سکو تو کم از کم اس کے لیے دعائیں خیر کرو کہ اللہ ان کو کامیابی دے. حسد مولوی اپنے دماغ سے ہمیں نکال دینا چاہیے، دوسری جماعتوں کا حسد، اور اپنی پوری صلاحیتیں جس جماعت میں آپ ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی صلاحیتیں لگائیں. یہ الطاف جو ہے، اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا جب چندے کی باری آئی تو کہنے لگا ہرار میں مجھے رکھا، تو میں نا چندہ اکٹھا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے نا، تھوڑا سا جماعت کے لیے جھجک ہوتی ہے. میں نے کہا تنخواہ لیتے ہوئے تھوڑی سی شرم تو آتی ہوگی. پھر نہیں، وہ نہیں آتی. جب آپ نے جماعت کی ایک ذمہ داری لی ہے، ذمہ داری نہ لو. تمہیں کسی حکیم نے کہا تھا آ کر جماعت میں شامل ہو جاؤ، جب تم شامل ہوئے ہو، تمہیں تنخواہ مل رہی ہے، ذمہ داری ہے، پھر جو ڈیوٹی ہے تم نے اس کو المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، پھر بغیر شرم کے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرو. نہیں کر سکتے معذرت کر لو، جماعت کا سرمایہ تو ضائع نہ کرو. جماعت اللہ کے ہاں، جماعت بھی جواب دے سارا. جس جماعت میں جاؤ اپنی پوری صلاحیت اس پہ لگا دو، پھر اس میں خیانت نہ کرو. بس یہ درخواست ہے. اچھا، اسد الغابہ کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اسد الغابہ یہ صحابہ کے حالات پہ بہت اچھی کتاب ہے. ذاکر نائک کا سننا کیسا ہے؟ آج کل تو وہ چپ ہے، کچھ سنا نہیں رہا، اور جو پہلے سناتا تھا وہ سننے کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. استاد جی آپ نے حدیث پڑھا دارالاعمال کا دار خاتمہ پڑھا، تو پھر بھی فرعون نے بھی آخر میں اسلام قبول کر رہا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ ہاں، فرعون آخر میں قبول کر رہا تھا تب جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو پوچھتے رہو کہ جاؤ روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ، وہ نہ آئے، جب دسترخوان اٹھا دو پھر کبھی بھوک لگی ہے ہوں صبر کر. ٹھیک ہے نا. تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کب کے دعوت دیتے رہے کہ آ جا. جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، موت سامنے دیکھ لی، توبہ کا دروازہ بند ہونے پہ کہتا ہے کہ میں آ گیا. اب اس کا خاتمہ لکھا جا چکا ہے کہ تو نے نہیں ماننا، لہذا تیرا یہی انجام ہے. تو اب بھی اس کا دھوکہ تھا، اب بھی اس کا کیا تھا؟ دھوکہ تھا. پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کہہ چکا تھا. یا تو یہ اس کی پہلی باری ہوتی تو ہم کہتے تھوڑا سا اس کو کنسیکشن دو، رعایت دو. اس کا پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا. جب بھی عذاب آتا کہتا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. عذاب ٹل جاتا، ساتھ ہی بھول جاتا تھا. تو ان پرانے فراڈوں کی وجہ سے اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ تو پرانا اشتہاری ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی
کچھ اصول پڑھ لیں ہم ختم نبوت کے حوالے سے. الہاد والا سبق پھر رہنے دیے. کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ الہاد اچھا ہے؟ الہاد اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں پڑھنا اچھا ہے. ہاں میں چلے کچھ تھوڑی سی مختصر بات اس پہ کرتے ہیں. تو الہاد کس کو کہتے ہیں؟ الہاد آپ نے قبر کو دیکھا؟ لحد کیا سائڈ پہ ہوتی ہے تھوڑی سی، ایک بگلی قبر جس کو سائڈ نا، سیدھی راہ سے سائڈ پہ نکل جانا، سیدھی راہ سے سائڈ پہ، اسے الہاد کہتے ہیں. الہاد ملحد، ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا. دین کے اندر نا دو کیڑے ہوتے ہیں جو دین کا نقصان پہنچاتے ہیں. ایک دین کے اندر ہوتا ہے، ایک باہر. اندر والا ہوتا ہے وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں اگاتا رہتا ہے، یعنی دین کے اندر نئی بدعات کا اضافہ کرنا، دین میں نئے نئے کام کرنا، اس کو بدعتی کہتے ہیں. اور بدعتی اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے. اس کے مبغوض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی صفت ہے کہ وہ بغیر نقشے کے عمارت بناتا ہے. بدیع السماوات والارض، بغیر نقشے کے زمین اور آسمان کو بنایا. تو بدیع سے لفظ نکلا بدعتی. یہ بدعتی وہی ہے جو بغیر نقشے کے پورا دین کھڑا کر دیتا ہے. یہ بغیر نقشے کے عمارت بنانا، بغیر کسی خاکے کے کوئی قانون بنانا، یہ اللہ کی صفت ہے. یہ بندہ اللہ کے مقابل کھڑا ہو کر نئی عبادت، نیا دین جاری کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، نہ اس کی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نفل، نہ فرض، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں. اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس نے بغاوت کی ہے اللہ سے، اس نے اللہ کے مقابل نئے کام کا اجرا کیا ہے. اور ملحد وہ کیڑا ہوتا ہے جو ثابت شدہ مسائل کو کھا جاتا ہے. دین کا ایک ثابت شدہ مسئلہ ہوگا، ملحد اس کا انکار کر دے گا. ملحد کا کام ہے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا. اس کے انکار کے پیچھے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کبھی اس کی وجہ عقلی ہوتی ہے کہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، کہتا میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آ رہی. کبھی اس کی وجہ سیاسی ہوتی ہے. اپنی سیاسی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سیاسی وابستگی کی ایسے طبقے کے ساتھ ہوتی ہے وہ دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کبھی اس کے الہاد کی وجہ معاشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو پیسہ دے کر کہتے تو نے اس بات کو نہ مان، یار تیری تنخواہ. یہ قادیانی پہلے معاشی ملحد تھے نا، اب تو ویسے اوریجنل حرامی تخمی پیدا ہونے لگے. پہلے معاشی تھے. پیسے دے کر کہا چلو جی تمہیں ہم نوکری لے دیتے ہیں، تمہیں ہم پیسہ دیتے ہیں. پیسے کی وجہ سے ختم نبوت کا انکار کروا دیا پیسہ دے کر. تو یہ معاشی الہاد ہوا کہ معاشی مجبوری کی وجہ سے. کسی کی ہوتی ہے کہ علاقائی اخلاقی مجبوریاں، علاقے میں بدنام ترین ہے کسی وجہ سے، کہتا باہر بھاگنا چاہتا ہوں، کہتا ہمارا قاضی والا فارم فل کر چلا جا. یہ معاشی یعنی اس کی اخلاقی مجبوری ہے. کسی کی اخلاقی مجبوری ہے کہ اس کو ایسا بد کردار ہے کہ اس کو روزانہ کچا گوشت چاہیے حرام زندگی کے لیے. تو اب اس چھوٹے گوشت کے شوق میں وہ بغیرتی ساری کر رہا ہے اور اس دین کے مسلمہ مسائل کا انکار کر رہا ہے. اور کبھی ہوتا ہے عقل کا یعنی حدود شریعت کے پابند نہ ہونا. عقل زیادہ ہے، سوچ سمجھ زیادہ ہے، لیکن حدود شریعت کی پابند نہیں ہے. اور کبھی انسان شکی مزاج ہوتا ہے، شک کی وجہ سے ہر بات میں کیڑے نکالنے کی اسے عادت ہوتی ہے، یہ غلط ہے یہ غلط ہے. تو یہ وہ ساری امراض ہیں جو بندے کو ملحد بناتی ہیں، بندے کو انکار کرنا سکھاتی ہے، اس میں انکار کی جرت پیدا کرتی ہے. جس کو کہتے ہیں میں نہ مانوں، کیا کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اپنی راہ نکالنا، قوم کو خود نئی راہ پر لگانا. اصل تو ان کا علاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان کیا کرتے تھے. وہ ایک ان کی فوج کا جنرل تھا، اس کا نام تھا سبی نام کا جنرل تھا. لوگوں کہتا ہے یار سورہ زاریات پڑھا کرو، خود پڑھا کرو، مطالعہ کیا کرو، تحقیق کیا کرو. جیسے آج کل کہتے ہیں نا نام ہے سنی، نام ہے وہابی، میں مسلم علمی کتابی. وہ اسی طرح کی بات کر رہا تھا کہ بھی بس خود کتاب پڑھ لو، کیا ٹینشن ہے، خود سورہ زاریات کی تفسیر پڑھو. حضرت سعد نے خط لکھا حضرت عمر کو اور ساتھ جنرل صاحب کو بھیج دیا، چاہتے رہا ہوتے نا اسپتال ذرا آ جائے. وہ وہی جاؤ مدینہ میں دارالخلافہ میں آ گیا. اس وقت فوجی بوٹ سیاست کے تابع ہوا کرتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا جنرل بھی امیر المومنین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا اس وقت. جیسے اب سیاست بوٹ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس وقت معاملہ الٹ ہوتا تھا. اب ہوا کیا، انہوں نے کہا جی آپ بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو سامنے بٹھا لیا، ایسے بٹھا کر پوچھا، کہا لاٹھی لاؤ، ڈنڈا لاؤ ذرا، اور لاؤ بھی تازہ چھڑی اور کھجور کی کوئی تازہ چھال ہے نرم نرم سی. پگڑی اتروا دی سائڈ پہ سر پہ. جو حضرت عمر ایسے ڈنڈے مارنے لگے اس کے سر کے. وہ جرنل ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور وقت کا امیر المومنین ڈنڈے سے اس کی دھلائی کر رہا ہے. وہ ایسے بیٹھا ہے، بار بار کہہ رہا بالکل میری غلطی بتائے، میرا جرم بتائے، کیا ہو، کہ تیرا داس نے باج کٹا ہی دسا. ٹھیک ہے نا. خوب ٹھکائی کر کے تو اس کی جب چھترا اس نے کہا حضرت
اٹھا جھک کر نیچے تلوار نکالی اپنی، اس نے جنرل نے تلوار امیر المومنین کو پیش کر دی. کہنے لگا حضرت اگر آپ کا ارادہ میرے قتل کا ہے تو یہ لے تلوار میرا سر اڑا دیں، لیکن یہ ڈنڈا بند کر دیں، مہربانی آپ کی یہ نہ مارے، میرا سر بس پھول گیا. ابھی آپ یہ کریں کہ میرا وہ نا تلوار سے قتل کر دیں، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے دماغ سے وہ سورہ زاریات والا خناس نکل جائے، میں قسم کھاتا ہوں وہ کیڑا نکل گیا، اب میں دوبارہ کسی کو نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا. اب میں قسم کھاتا ہوں. یہ فتاوا نا ختم نبوت، اس کی دوسری جلد میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. اچھا انہوں نے کہا جی اس کو نا وہ میرا دماغ سے سارا کیڑا نکل گیا. فرمایا چلو جاؤ، اب تم عہدے سے بھی معزول ہو، بندوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور آرام سے جا کر بیٹھو ایک سائڈ پہ. اگر تو نے دوبارہ مجھے پتا چلا کسی کو ایسا الٹا سیدھا مشورہ دیا تحقیق کا، تو پھر تیرا علاج دوسرا ہوگا. دوبارہ نام ہی نہیں آتا کہ سبھی نے کبھی بات بھی کی ہے. یہ ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس اسلامی ریاست کا، اسلامی نظام. ایک مدینے میں لڑکا آ گیا، بڑا خوبصورت تھا، حجاج نام تھا اس کا. تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، بس ایک فرضی ٹھیک ہے خوبصورت نوجوان، دکان بنائی، اللہ اللہ خیر صلی. وہ سفر میں جا رہے تھے تو کسی عورت نے شعر پڑھا کہ حل الی الحجاج سبیل، اس کی شعر کی غزل تھی. اس کا ایک جملہ، کیا میرا حجاج کی طرف کچھ راستہ بن سکتا ہے کہ میں شراب پیوں اور میرا سر اس کے کندھوں پہ ہو، اور اس طرح نا یعنی شراب کی بوتل اور کندھوں ایسے نہ کوئی. حضرت عمر کو فوراً کھٹک گئی، یہ حجاج کون ہے؟ صاحب وہ حجاج کون ہے جس کا ایک یہ ابھی میں نے شعر سنا ہے، یہ کون عورت کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مدینے میں ایک نوجوان ہے اور بڑا خوبصورت ہے، تو اس کی وجہ سے بلاؤ، اس کو بلایا تو بڑا خوبصورت ہے، اور خوبصورتی ایسی ہے کہ فطرے میں مبتلا کر رہی. فرمایا اس کے سر پہ پگڑی باندھو تاکہ اس کی خوبصورتی کم ہو. دیکھا تو وہ پگڑی باندھ کر اور خوبصورت ہو گیا. فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو. یہ امیر المومنین کا علاج ہے. فرمایا اس کی ٹینڈ کرو. ٹینڈ کی، وہ ٹینڈ کے ساتھ بھی خوبصورت لگ رہا تھا. فرمایا تیرا حسن تو فتنہ بنا ہوا ہے، مدینے کی عورتوں کا مزاج خراب ہو رہا ہے، میں مزاج خراب نہیں ہوں گا. اس کو خط لکھا اور کہا بصرہ میں چلا جا، اور بصرہ کے حاکم کو لکھا اس کو شہر سے دور باہر رکھنا ہے، عوام الناس کا وہاں جانا نہ بالکل نہ ہو، صرف بڑی عمر کے لوگ جائیں، اس سے معاملات کریں. جب تک اس کے چہرے کا حسن ماند عمر کے ساتھ نہیں پڑ جاتا، اس کو لوگوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اخلاق نہ بگڑ جائے. ادھر ہر ایک کو کٹے کا پرمٹ ملا ہوا ہے، بس وہ گھومتے ہیں سانڈوں کی طرح گلیوں میں، کوئی پوچھنے والے نہیں. تو ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اسلام کا مزاج چیک اینڈ بیلنس ہے. تو الہاد کیوں؟ اب یہ صرف چہرے کا حسن تھا، معاشرے میں نہیں پھیلنے دیا. آج جو ملحد ہے گھر میں ایک موبائل لیا، اس طرح کا سامنے رکھا، بیٹھ کر اپنی تقریر کی، جھاڑی اور پورا گند پوری دنیا میں پھیلا دیا. اب دیتے رسوائیاں، بیٹھا اپنے دماغ کی بات ہے. اب الہاد کے راہیں بہت آسان ہو گئی. پہلے ہوتا تھا کوئی فلاں بدہ جگہ پہ کوئی بندہ بے ایمان رہتا ہے. ہمارے آنے والا میں ایک بابا تھا، تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ مماتی ہے. تو پتا چلا بعد میں جب اس کی آخری زندگی میں نے اس کو دیکھا، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ گھر میں نماز پڑھتا تھا، بیٹھک میں بند تھا. اب لوگوں کی سوچ دیکھو. میں نے کہا یار کہتا تھا میں فاضل ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں کا بڑے مدرسوں کا فاضل تھا. پوچھا اس کا کیا؟ یہ اناٹ پریت پورا، چکا نام ہے اناٹ پریت پورا، وہاں کا تھا. معلوم کیا تو کہنے لگے کہ اس نے پہلے آج سے نا 20 سال پہلے جب پڑھ کر آیا تھا نا، کافی عرصہ باہر رہ کر، اس نے مسجد میں تقریر کی، اور یہ رانگڑا سارے رانوں کا چکا رانگڑا سارے. تو اس نے آ کر کہا ارے ہمارے نبی قبر میں مردہ ہو رہو، اس طرح کا کہا کہ مردہ ہے ہمارے نبی قبر میں نا، زندہ نہیں ہے. یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، سارے محلے والے جوتے اور ڈانگے ڈھڑ، تو تن مردہ، تیری ماں مردہ، تیری بہن مردہ، تمہارے نبی کو مردہ بول رہا ہے. مار مار کے محلے کی پنچایت نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد تو مسجد میں نظر آیا تیری ٹانگیں توڑ دیں گے. اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے، اور تجھے سودا تیرے بچے دکان سے لائیں، تو گلی میں نظر نہ آئے. نہ کوئی وہاں عالم گیا، نہ کوئی مفتی گیا. لیکن اہل اسلام کی فطرت نے اس بے دینی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ کمرے میں بند کر دیا. یہ تھا مزاج. اب کیا تم کس کو بند کرو گے؟ ہر ایک کی جیب میں جو شیطان موبائل موجود ہے، وہ نیٹ سے جائے گا، ہر شیطان تک رسائی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جب شیطان اتنے کھلے ہیں تو رحمان کے بندوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے. اب نکلو، ہر میڈیا کو بھر دو اپنے خیال کے پیغامات سے، حق کی باتوں سے، تاکہ ٹکر برابر کی تو کم از کم ہو جائے. ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، برابر کی ٹکر ہو جائے. اگر کوئی جگہ کہ شیطان کو پڑھے تو ساتھ کو پتا فلاں مولانا کا بیان بھی سنمان پر موجود ہے، میں وہ بھی سنوں. جب سانپ ہی پھر رہے ہوں گے، تریاق پڑا نہیں ہوگا تو سانپ تو ڈسیں گے نا. تو سانپوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں تریاق کو لانچ کر دیں آپ حضرات. تو یہ الہاد مشرق، الہاد کا کام ہوتا ہے دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا. اب مختصراً آئیے الہاد مغرب کیا اور الہاد مشرق کیا ہے. الہاد مغرب سارے کا سارا دین کے بنیادی مسلمات کے گرد گھومتا ہے. حضرت آپ حالت کشف میں پڑھ رہے ہیں اس وقت یا پوری توجہ سے سن رہے ہیں؟ میں جو سو رہے ہیں یا پورے اخلاص کے ساتھ نا آنکھیں بند کر کے دل و دماغ میں بٹھا رہے ہیں بات کو؟ ہوتے ہیں نہیں، میں تو یہی سمجھوں کیونکہ جاگ رہے ہیں نا، سوئے ہوئے نہیں ہیں، تو دل و دماغ میں بٹھا رہے ہیں نا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الہاد مغرب جو ہے وہ اللہ کی ذات کے گرد گھومتا ہے. الہیات کا انکار، خدا کا انکار،
خدا کی قدرت کا انکار اور کہنا یہ عقل ہے انسان کی جو معاشرے کو چلا رہی ہے، عقولات اشرا عقل کو چلا رہی ہے، نظام کو چلا رہی ہے، تو مغرب کی ساری محنت کا دار و مدار یہ گھومتا ہے اللہ کی ذات کے گرد، اللہ کی، اور جو مشرق کا الہاد ہے یہ گھومتا ہے دین کے مسلمات کے گرد۔ مشرق کے لوگوں کا کام خدا کا انکار اتنا نہیں، ہمارے ملکوں میں خدا کا انکار نہیں، خدا کا اقرار ہے، ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہاں خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ مباحث نہیں ہے، یہاں پر سب سے زیادہ بحث دینیات کے متعلق ہے، دین اسلام کے متعلق۔ وہ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ حکم دیتا ہے یہ غلط ہے، جانوروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ذبیحہ کا، تو ہمیں سبزی خور ویجیٹیرین بننا چاہیے، سبزی کھائیں بس یہ کافی ہے۔ اس میں اس الہاد کا تعلق ہمارے دینی مسلمات کے ساتھ ہے۔ دینی مسلمات میں اس میں ہماری فرقہ واریت بھی آتی ہے، اس میں ہمارے فقہی مسائل بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے جزوی مسائل بھی آتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل یہ مشرقی الہاد ہیں، اور الہیات کے متعلق، خدا کی ذات کے متعلق پیدا ہونے والے اعتراضات ان کا تعلق الہاد مغرب کے ساتھ ہے۔ اور ان میں مغرب کے الہاد میں ایک اور بات بھی ہے جو مشرق میں ابھی کامیاب نہیں ہے، نبیوں کی ذات کو موضوع بحث بنانا۔ نبیوں کی ذات کو موضوع، کبھی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، کبھی کہنا کہ فلاں نبی نے یہ کو کیا، فلاں نبی نے۔ انبیاء کی ذات کو ان جاہلوں کا موضوع بحث بنا کر ان کے کردار پر ڈاکومنٹریاں بنانا، فلمیں بنانا، کبھی کہنا 10 کمانڈمنٹس، کبھی کہنا دی ٹروتھ اور فلاں، اس طرح کی فلمیں بنا کر انبیاء کی شان کو ڈیگریڈ کرنا، اس کا تعلق ہے مغرب کے الہاد کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھو نا رسول اللہ کی توہین پر یہ جرمنی اور سویڈن لوگوں نے جو فرانس نے جو توہینیں کی ہیں، تو ان سب کا تعلق نبیوں کی ذات کے ساتھ تھا، وہ بھی نیچے نہیں آئے۔ جو ہمارے مشرق کا الہاد ہے اس میں صحابہ کی ذات کو، اہل بیت کی ذات کو، جو اسلام کی شخصیات ہیں، اسلام کی کتابیں ہیں بنیادی جن پر اعتماد ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو غیر معتبر بنایا جاتا ہے۔ ان سب دونوں الہادات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دونوں الہادات سے، چونکہ وقت سے مختصر میں بھی موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، مغربی الہاد سے، اقلیات کے الہاد سے بچنے کے لیے آپ کو مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے، عقیدہ اسلام اور عقائد الاسلام اور تمیز الکلام۔ عقائد اسلام اور تمیز الکلام، یہ 2 کتابیں آپ جو ہے نا وہ اپنے پاس اس کو رکھیں۔ تمیز الکلام ہے یا علم الکلام یا الکلام، اس طرح کا، یہ مجھے بعد میں نام 2-4 دن میں گھوم رہے ہیں اور چاروں کے مصنفین جدا جدا ہیں، میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو آپ یہ عقائد الاسلام لکھ لیں ادریس کاندھلوی صاحب کے، ٹھیک ہے، اور انہی کی کتاب کے پیچھے لسٹ ہوگا، اس میں الکلام کا لفظ آتا ہے، وہ دیکھ لیں۔ ایک ہے دین القیم، مولانا مناظر حسن گیلانی کی، دین القیم مناظر حسن گیلانی صاحب کی، دین القیم۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، سمجھ نہیں آنی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے، ننوتوی صاحب کی کتابیں تو سمجھ نہیں آنی۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل حکیم الاسلام، رسائل حکیم الاسلام، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، مغربی لحاظ الٹا لٹک جائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ انہوں نے عقل کے ساتھ عقل کا ٹکراؤ کیا، عقل کے ساتھ ان کے عقلیات کے جواب دیے۔ عقائد الاسلام مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، دین قیم مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی، اور رسائل حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جی، اس کے بعد آئیے مغربی لحاظ، ہمارے مشرقی لحاظ پہ، مشرق کے لحاظ پہ آپ نے حدیث کے دفاع میں آپ کو پہلے آثار الحدیث پڑھنی ہے علامہ خالد محمود صاحب کی، آثار الحدیث علامہ خالد محمود صاحب کی۔ نمبر 2، ایک کتاب ہے متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، یہ ڈاکٹر محمد اکرم ورک کی لکھی ہوئی کتاب ہے، متون احادیث پر جدید ذہن کے اشکالات، متون احادیث پر جدید ذہن کے اشکالات، یہ ڈاکٹر محمد اکرم ورک ہے، ان سے رابطہ ان کی کتاب پڑھ لیں۔ تیسرا، فقہ پر اعتراضات کے لیے آثار التشریع علامہ خالد محمود صاحب کی، آثار التشریع، تشریع یہ جہاں سے قاری عین نکالتے ہیں نا، اور ہمارے جیسوں کو وہاں سے صرف اس مخرج سے الٹی آتی ہے، تو یہ وہ عین جی، آثار التشریع، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوگی، پھر یہ نا مطلق یعنی ملک بھر میں مولانا امین صفدر قادری صاحب کی جو ہے نا وہ تجلیات صفدر، یہ آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، تجلیات صفدر، بہت اس میں عام فہم طریقے سے آپ کو جو نا وہ سارے مغربی ہمارے مشرقی فتنوں کا اچھا خاصا آپ کو اس میں رد مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قادیانی تو مستقل ایک مذہب ہے، وہ اپنا دھرم ہے، تو اس کے لیے آپ تو اس چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اس کو سوال بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، لیکن چلے بہرحال، تو آپ ان سب کو، دھرموں کو، ان سب چیزوں کو آپ ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔
کتابوں کو. اور اس معاملے میں اگر مزید کو مشورہ کرنا ہو تو آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر آ گیا نا, تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن فون عصر سے مغرب کے درمیان ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ فون نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آپ نے بیٹھے دیکھے نہیں ہیں جیسے بیٹھتے ہیں؟ میں نے تو کبھی, وہ پردے میں تھوڑا بیٹھتے ہیں, سامنے ہوتا ہے, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. علامہ خالد محمود صاحب سے کسی نے کہا حضرت بندہ اپنی خالہ زاد پھوپھی زاد کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ کے سفر کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک سیٹ پہ دونوں بیٹھیں گے کیسے, پہلے یہ وضاحت کرو کون کس کی گود میں ہوگا. تو اس نے کہا نہیں وہ مطلب ساتھ نے کہا پھر 2 سیٹیں ہوگی, ایک تو نہ رہی تو اعتراض کہاں ہو رہا سمجھ گئے. ایک سیٹ پہ تو تب ہے جب بندہ نیچے بیٹھا ہو اور کوئی گود میں بیٹھا ہو یا خود کسی کی گود میں ہو, تو جب وہ الگ سیٹ پہ پھر کیا حرج ہے. یہ اصل میں جو سیاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا ان کو انہی سطح پہ رکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا معادلہ فاسق سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ایسا آدمی جس مسند پہ کھڑا ہے, اس مسند پہ اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی بھی اور ہوتا ہے جس کو اتنی علماء میں قبولیت ہوتی, اس کی راتیں بھی رنگین ہوتی, دن بھی رنگین ہوتے. یہ وہ شخص ہے جس کی راتیں اللہ کے مصلی پہ گزرتی ہیں اور دن جو ہے وہ امت مسلمہ کے مسائل کی جنگ لڑتے گزرتا ہے, سمجھے نا. تو ایسے شخص کو صرف اس وجہ سے کہ مریم نواز ساتھ کھڑی ہے, یہ وہ گھٹیا گھسے پٹے الزامات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہاتھ نہ اپڑے تھو کوڑی, ہے نا, ہاتھ پہنچ رہا لومڑی کا ہاتھ نہیں پہنچا انگوروں تک, کہیں کھٹے ہیں اس لیے چھوڑ کر جا رہی. جب مولانا کی کردار کچھ نہیں کر سکے, 5 سالہ یہ دور حکومت مولانا کو ڈی گریڈ کرنے ذلیل کرنے کا بہترین موقع تھا کہ مولانا کے وہ سانسیں لاتے. مولانا کے جب ایجنسیاں تمہاری سارا کچھ تمہارا ان 5 سال ختم ہونے کو آ گئے, لیکن مولانا کے کردار کچھ نہیں کر سکے, تو اب گالیوں پہ اترائے ہیں, سمجھے نا. یہ موقع تھا نا, ہم نے کب کہا مولانا فضل کو نبی ہمارے تھوڑے ہیں, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, تم لاؤ ذرا ان کے کردار پر. نہ تم کوئی اخلاقی کردار لا سکے, نہ مالی کرپشن لا سکے, نہ کچھ اور لا سکے. اب کچھ نہیں ہے تو وہ آٹا گوندی ہیلدی کیوں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ وہی بات آ گئی نا, آٹا گوندی ہیلدی کیوں. ان کے ساتھ مریم نواز کیوں بیٹھی؟ وہ ایک لیڈر ہے اور جب بھی ان سے ملتی ہے وہ سر جھکاتی ہے, باپ کی طرف ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایک منصب باپ کی حیثیت سے وہ ادب کر رہی ہے اور ان کو ایک عزت دے رہی ہے اور ان کے لیے وہ بیٹی کی جگہ پر ہے. تو ایسے بےہودہ خیالات جو ہے نا, یہ محض ہے, میں وہ دفاع نہیں کر رہا کہ یہ کام ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے منصب کو دیکھو اور ان کی مجبوریوں کو دیکھو, ٹھیک ہے. سر سبز پاکستان کا جو ہے نا وہ کلین شیو سا ایک کھردرا, وہ کیا نام اس کا یار, وہ سر سبز پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے, کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے تقریر. یہ منکر حدیث ہے, یہ منکر حدیث ہے اور پرلے درجے کا گمراہ اور ملحد آدمی. مجھے نام ابھی اس کا ذہن سے نکل گیا. یہ سر سبز, جی نہیں ذاکر نائک اس کا نام نہیں ہے, یہ اور ہے. طرح طرح کے فتنے, آپ ذرا اس سے باہر نکلیں, منڈی لگی ہوئی ہے, ٹینشن نہ لیں. مولانا امین صدر قادری صاحب کو کسی نے کہا حضرت وہ دعا کریں کہ میں مناظر بن جاؤں. نے فرمایا نہیں, میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے پیچھے سارے گمراہوں کو لگا دے اور آپ کو حق پہ ثابت قدمی ملے. آپ گمراہ نہ ہو, سارے گمراہ آپ کے پیچھے لگو, پھر دیکھنا 1 ہفتے میں مناظر بن جاؤ گے. جب آپ کو صرف کہو نا یہ کتابیں پڑھو, آپ نہیں پڑھتے, اللہ کرے آپ کے پیچھے قادیانی بھی لگ جائیں, سارے بے دین آپ یہاں سے نکلو تو پیچھے لگ جائیں, پھر آپ ان کے جوابات ڈھونڈو, مطالعہ کرو, 1 ہفتے میں آپ پوری امت کے مقتدا بن جاؤ گے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب تک ٹینشن نہیں آتی مولوی مطالعہ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا. مولانا امین صدر قادری صاحب کیا نہیں لگتے, مولانا حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ علی شرحی صاحب فرمانے لگے, میں نے خود پوچھا کہ استاد جی آپ کے پاس اتنا علم کیسے, آپ تو اسکول ماسٹر تھے, درس نظامی علی جس سے پڑھا تھا, دیوبندی سے نہیں پڑھا تھا. فرمایا آپ کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا, اسماء اور رجال کا بھی, یہ بھی وہ بھی. وہ حضرت پنجابی تھا نا, کیا لگا حیدری پتر تو اینج کر غیر مقلدہ نے محلے چ کرائے تے مکان لے لا, 2 مہینے میرے تو اگے نہ نکلا تے دسویں کرائے کا مکان لے کر ادھر رہ لو, صبح شام سوال ہوگا آپ سے, سوال یا نشان. حضرت اے رفع جان تسی کیوں نہیں کر دے, نماز تو بعد سر تے ہاتھ کیوں رکھ دے, اے کو جب سوالات ہوں گے تو آپ جواب ڈھونڈو گے, جب جواب ڈھونڈو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے. چونکہ علم, علامہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رسالہ حکیم الاسلام کی پہلی جلد کے صفحہ 194 پہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دل مردہ ہے, دل کی زندگی علم سے ہے, اور علم بھی مردہ ہے, اس کی زندگی علم مناظرہ سے ہے. اگر آپ نے دل کو زندہ رکھنا تو علم حاصل کریں, علم کو زندہ رکھنا ہے تو مناظرے والی پنگے بازیاں شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کا علم تازہ رہے گا. علماء کی تصویریں موبائل میں رکھنا کیسا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. موبائل میں ہے نا, کیا کہتی ہیں, جب وہ اس کے اوپر جب علماء کے ایک معاملے میں اختلاف آ جائے نا تو اس میں تھوڑی سی توسع پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ علماء کا اختلاف ہے کہ جب تک موبائل میں یہ تصویر کا حکم ہی نہیں ہے, جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو اب اس معاملے کو رعایت کو حادث تجاوز میں نہ کرے کہ حرمت کا فتویٰ آ جائے, اور اتنے درجے میں رکھیں کہ بس خاموشی اختیار کر لیں, ٹھیک ہے, باقی ہے جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر کافر ہے, یعنی اگر ہے تو وضاحت میں, اگر نہیں ہے تو وجہ بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ہے.
چونکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت بشمول ائمہ اربعہ اور علماء دیوبند یہی عقیدہ ہے۔ اور اس کا جو خارج ہے، اب ان کو مماتیوں کو ہم کیوں کافر نہیں کہتے؟ اس لیے کہ انہوں نے حیات کے انکار نہیں کرتے، یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں زندہ نہیں ہے، قبر میں جنت میں زندہ ہے، یہ کہتے ہیں نا، یہاں زندہ نہیں ہے، کہاں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ تو قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، یعنی حیات کو تو انہوں نے مان لیا نا، جب وہ نفس حیات کو مان لیا، اب پھر ہم کہتے ہیں جب زندہ تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، پھر انکا میتون و انہم میتون کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ پھر وہ آیتیں پڑھنی چھوڑ دو نا جن کا تم ممات کی دلیل بناتے ہو۔ تو لہٰذا ان کا اس اختلاف کی وجہ سے وہ کفر کے فتوے سے بچ گئے، لیکن جمہور اہل سنت والجماعت کے موقف سے ہٹ کر نیا موقف اختیار کرنے کی وجہ سے اہل سنت کی لائن سے نکل گئے۔ احمد سعید ملتانی نے یزید کو امیر المومنین کا اپنی تقریر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو میرا خیال احمد سعید کے بارے میں ہے وہی یزید کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو احمد سعید خود کتنا معتبر تھا کہ جس کی بات کو ہم اس معاملے پیش کریں، اور جس کو یہ امیر المومنین کا آپ سمجھو وہ کس کیٹیگری کا ہوگا؟ جس کو احمد سعید امیر المومنین کہہ رہا ہوں، جس نے کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث اور تمام محدثین کی اور فقہا کی، وہ اس نے واٹ لگا کے رکھ دی، گالی گلوچ تک اترایا اور کہا اس نے، پر وہ الفاظ میں نہیں دہراتا۔ تو ایسے بندے کو جو ہے نا وہ اس کا کہنا وہ معتبر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے شیعہ اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھئی یہاں پہ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اتحاد شیعوں کے ساتھ اتحاد کو میں کس نظر، میری نظر کا کیا اعتبار ہے؟ جب پوری امت کی نظریں اور اہل اللہ کی ایک معاملے کو طے کر چکی ہوں تو پھر بعد والوں کی نظر نہیں پوچھی جاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں اس درجے کا آ گیا ہوں کہ جب اتنے ہمارے اکابرین کے فتاوی موجود ہیں، خود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود صاحب کا فتویٰ لکھ دیا کہ یہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے، تو جب فتویٰ انہوں نے خود لکھ دیا تو پھر میری اور تمہاری اور رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اب ہم اتنے صاحب الرائے نہیں بنے کہ ان بزرگوں کے معاملے میں اپنی رائے پیش کریں۔ ہم سب طالب علم ہیں، جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی ہو گیا اتحاد یہ مذہب کا اتحاد نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ ہمارا مذہبی اتحاد ہے؟ ملکی اتحاد اور چیز ہے، جیسے مدینے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں سے معاہدہ ہو رہا ہے ریاست کے بقا کے لیے، یہاں کے اگر اتحاد ہے یا ساتھ ملانا ہے یہ ریاست کی بقا کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہوگا۔ ہمارا دین پہلے ہی محفوظ ہے، ہمیں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی سطح میں رکھیں، جو مسئلہ سیاست اور ریاست سے متعلق ہے اس کو وہاں رکھیں، جو مذہب سے متعلق ہے اس کو وہاں پہ رکھیں۔ اب مار کا تو ٹائم پورا ہوگا تو پرچیاں لکھی جا رہے ہو، بس کرو جی، یہ ابھی بھی لکھنی ہے، آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ کیوں بھی اعتراض؟ انتظامیہ اچھا دیکھ لو، میں نے تو کوئی اعتراض نہیں پاری پلانا۔ اچھا جی، اب آپ مختصراً میں عرض کرتا ہوں، مختصر بس نے یہ وقت آپ کا پورا ہو گیا۔ اچھا جی، ختم نبوت پر گفتگو کے اصول یہ آپ کو پہلے بتا دیں، پھر اس کے بعد آپ کو پڑھائیں گے حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ گفتگو کا طریقہ کار ان سے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کو سمجھیں، ہم قادیانیوں سے گفتگو کریں گے جب ختم نبوت کے عنوان پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ختم نبوت کے عنوان پر جب ہم ان سے گفتگو کریں تو پہلی بات، اول تو میں نے یہ اصول بھیج دیے موٹے موٹے، وہ یہ کہ ان سے ایک مجلس میں ایک عنوان پہ گفتگو کرنی، اور یہ سارے گمراہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ چونکہ میری زندگی مناظرے کے فیلڈ سے گزری ہے اور ہر طبقے سے کچھ نہ کچھ، حتیٰ کہ ہندوؤں تک سے پنڈتوں سے مناظرے کی بھی نوبت آئی ہے، تو اس وجہ سے میں ایک اصول کو جانتا ہوں کہ کبھی باطل ایک اصول پہ نہیں رہتا۔ آپ نے جب بھی گفتگو کرنی ہے ایک موضوع متعین کریں، ایک مجلس میں ایک موضوع پر گفتگو، کوئی بھی باطل آدھے گھنٹے سے آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کے پاس جزیات ادھر سے پکڑی رائے الغنم کو، وہ کتا لے کر بھاگے ہوتے ہیں، تو ان کو ریوڑ کے پر پوری بات کیسے کریں گے؟ انہیں تو بکری کی بجائے کتا باندھا ہوتا ہے نا۔ تو ان لوگوں کا حل یہ ہوتا ہے، آپ پہلے طے کر لو ایک مجلس میں ایک عنوان پر گفتگو ہوگی، دوسری مجلس میں دوسرے عنوان پر ہوگی، مکسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی عادت ہوتی ہے ادھر سے پھنسیں گے دوسری سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک مسئلے پہ گہرا ختم نبوت وغیرہ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ مان دو، آپ ادھر چل پڑیں گے، پھر وہ کہیں گے حضرت مہدی اور عیسیٰ ایک ہے، تم ادھر چل پڑو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو دوڑا کر وہ خود بھاگ جائیں گے۔ تو آپ جواب دیں ان کو، نہیں باہر کی بات نہ کرو، عیسیٰ کا موضوع ختم نبوت میں نہیں چلے گا، مہدی کا موضوع ختم نبوت میں نہیں چلے گا، تمہارے فلاں فلاں بزرگوں نے لکھا، بزرگوں کی بات یہاں نہیں چلے گی، ابھی موضوع ہے اجراء ختم نبوت کا۔ ایک موضوع کو اچھی طرح پکڑ لو، اسی موضوع پر بات کرو، اپنے موضوع سے باہر نہ نکلنا ہے نہ نکلنے دینا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو نہ نکلنے دیں، خود بھی نہیں نکلنا۔
اپنے موضوع کی پوری تیاری کرو. ایک موضوع پر ایک ہی مجلس میں 3 گھنٹے کی کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کی نشست رکھو. باطل کا پانی 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. گھٹنے جواب دے جاتے ہیں, کسی خاطر دم توڑ دیتا باطل اس معاملے. جتنے وہ پانی میں ہوتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے اتنی کوکات میں. 3 گھنٹے تک کوئی نہیں چل سکتا. تو آپ 3 گھنٹے کا ٹائم رکھیں کہ 3 گھنٹے گفتگو ہوگی, نشستیں برابر ہوں گی. پہلی آدھے گھنٹے کی, اس کے بعد جو ہے نا 20 منٹ کی یا 15 منٹ کی. تو یہ چیز آپ نے طے کرنی. دوسرا, دعویٰ اور جواب دعویٰ کی تنقید سے پہلے دلیل نہیں دینی. نہ دلیل لینی ہے نہ دلیل دینی ہے. اب مثال کے طور پر مماتی کو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیوں دے, پہلے اپنا موقف تو لکھنا. تو ہمارا مد مقابلہ, پہلے اپنا موقف تو لکھ. وہ کہتا ہے نہیں جی تم کہتے تو اللہ کے نبی قبر ثابت کرو. کہاں پہ لکھا؟ ثابت بعد میں ہوگا, پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی تنقید ہوگی. ہم کہتے ہیں نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ کہہ رہے کہاں لکھا ہے بتاؤ قرآن میں. وہ کہاں لکھا؟ ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں, تجھے بتائیں کہاں لکھا ہے. پہلے تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. جب میرا عقیدہ ہے تو تیرا بھی تو عقیدہ ہے, یعنی مد مقابل تو آ رہا ہے نا. جب تک ٹکراؤ اور تقابل نہیں ہوگا تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ اچھا میرا عقیدہ کہ اللہ کے نبی آخری, ان کے بعد نبوت بند ہے. تو جواب میں لکھ کہ نبوت جاری ہے, وہ آخری نہیں ہے, یہ لکھ. پھر مجھ سے قرآن کا مطالبہ کرے گا تو بھی اپنے عقیدے پہ قرآن ہی پیش کرے گا. یہ کیا طریقہ ہو کہ میں تو قرآن پیش کروں, تو کہ میری عقل نہیں مانتی. تو اب یہ عقل اس بات پر دلیل نہیں ہے, بلکہ جب دلیل کا بات ہوگی یہ بعد میں. پہلے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی تنقید, دونوں طرف سے تنقیحات پوری ہونی چاہیے. نمبر 3, اچھا ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر اہل اسلام مدعی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, یہ ہمارا موضوع ہے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, یہ ان کا موضوع ہے. جب وہ وفات مسیح پہ مطالبہ دعویٰ کریں گے تو پھر وہ مدعی بنے گا. وہ ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں نا, ہمارا تو نہیں ہے. جب ان کا دعویٰ ہے تو مدعی کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے. اپنے دعوے کو ثابت کرنا ان کی ڈیوٹی ہے, ہمارا اس کا رد کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے یا موضوع ہمارا ہے, اس میں مدعی ہم ہوں گے, مدعا علیہ وہ ہوں گے. اسی طرح 2 عنوان ختم نبوت اور حیات عیسیٰ, اس میں مدعی ہم ہیں, مدعا علیہ قادیانی ہے. اور صداقت مرزا قادیانی میں مدعی وہ ہے, مدعا علیہ ہم ہیں. سمجھے؟ اب مرزے کو سچا ثابت انہوں نے کرنا ہے, جھوٹا ثابت ہم نے کرنا ہے. صحیح انہوں نے ثابت کرنا ہے, غلط ہم نے ثابت کرنا ہے. تو اس موضوع پہ وہ مدعی ہیں, ہم مدعا علیہ ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 آگے, اہل اسلام اور قادیانیوں میں اصولی اختلاف ہے. اہل اسلام اور قادیانیوں میں اصولی اختلاف ہے. اصولی اختلاف کو ہوتے ہوئے فروعی اختلافات کی طرف نہیں جایا جائے گا. یہ قادیانیوں کا بہت بڑا طریقہ واردات ہے. وہ وہاں سے بھاگیں گے, تم رفاع دین کر کے نماز نہیں پڑھتے, اہل حدیث رفاع دین کر کے پڑھتے ہیں, شیعہ 28 مقامات پہ رفاع دین کرتے, بتاؤ کس کی نماز صحیح ہے؟ تمہاری تو اپنی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں, تم ہم سے کیسے بات کرتے ہو بھائی؟ ہم کہیں گے نمازوں والا کیس رکھو فی الحال جیب میں, فی الحال ہمارا عقیدے کا معاملہ حل کرو. ٹھیک ہے نا. نمازوں پر تب آنا جب ہمارا فقہی مسائل میں اختلاف پر بات. ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں, نماز رفاع دین کیوں نہیں کر دے. یہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ فقہی مسائل, جزوی مسائل میں بات تب ہوگی جب ہمارے اصولی اختلافات ختم ہو جائیں گے. جب تک ہمارا اصولی اختلاف موجود ہے, جزوی اور فروعی اور فقہی اختلافات میں بات نہیں ہوگی. اس بات کے پابند بنے بھی اور اسے بھی بنائیں. آگے چلیں. عقائد کے باب میں اقوال نہیں چلیں گے. عقائد کے باب میں 3 دلیلیں چلتی ہیں. اصل میں عقائد کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, دلیل قطعی ہو. عقیدے میں دلیل کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ قطعیت. کہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے تو دلیل بھی کیا ہو؟ قطعی ہو. قطعی دلیل ثابت ہوتی ہے 3 چیزوں سے, کتاب اللہ, اجماع اور تواتر. کتاب اللہ, اجماع اور. اب جو بھی دلیل پیش کرنی عقیدے کے باب میں, اللہ کا قرآن پڑھو, اجماع امت پیش کرو یا تواتر پیش کرو. اگر یہ 3 نہیں ہیں تو بزرگوں کے اقوال سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. بزرگوں کے اقوال عقائد کی تائید میں پیش کیے جا سکتے. قادیانی کیا کہیں گے کہ دیکھو جی نانوتوی صاحب نے یہ لکھا کہ کیا تمہاری نبوت نانوتوی صاحب کے قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ فلاں جناب جو ہے وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا. بھائی میر علی, نانوتوی, فلاں فلاں سب بزرگوں کو فی الحال رکھو سائڈ پہ. یہ بزرگوں کے اقوال تائید میں آپ تب پیش کرتے جب تم نے قرآن سے اپنا پہلے موقع پیش کر لیا ہوتا. اجماع, قرآن اور تواتر پیش کرو, پھر اس کی تائید میں جو مرضی پیش کرو. اچھا, بزرگوں کے قول پیش نہیں کرنے دینے. بزرگوں کے قول پیش ہے. انہوں نے آگے جواب میں پتا کیا کہنا, انہوں نے کہا پھر تم نے بھی مرزا قادیانی کے قول پیش نہیں کرنے. مرزا قادیانی قول پر تم کو پیش, پھر قرآن و حدیث پہ بات کرو نا, پھر تم مرزے کی بات کو پیش کرتے ہو. تو جواب آپ ذیل میں رکھیں, اس لیے کہ تم مرزے کو بزرگ نہیں نبی کہتے ہو. تم مرزے کو بزرگ نہیں, تم نبی سے نیچے لے آؤ, اتار کے سیٹ سے اتارو, اس کو نیچے لاؤ, اس کو بزرگوں کے سامنے لاؤ, پھر ہم اس کو کوئی قول پیش نہیں کریں گے. اور جب انہوں نے نبی کی صف سے اتار کر بزرگوں کی صف میں لے, اختلاف باقی رہے گا. جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ اس کو نبی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک اس کو نبی کہتے ہیں, جب نبی کی بات چلتی ہے مناظرے میں,
ٹھیک ہے, امت کا اجماع چلتا ہے, رب کا قرآن چلتا ہے, تین باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں چلتی. نبی کی بات تواتر سے ثابت ہو, خبر متواتر سے, تو مرزا قادیانی کی بات ہم پیش کریں گے, اس لیے کہ تم اسے نبی کہتے ہو, اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. تم اس کی نبوت کا انکار کر دو, بزرگوں کے انصاف ملے اور پھر اگلی بات کرتے ہیں. اور قادیانی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, اس کی نبوت کا انکار ہے نہیں کہا, نبوت کا انکار کرے تو قادیانی بچتی کہاں پر ہے. اب آگے چلیے, عقائد میں کتنی دلیلیں چلیں گی؟ تین. کون کون سی؟ قرآن, اجماع اور تواتر. ان تین کے علاوہ عقیدے کے باب میں کوئی دلیل نہیں چلے گی. آگے آٹھویں چیز, کرامات, کشف اور شتحیات, یہ عقائد کے باب میں نہیں چلتے. کرامت ایک ضمنی چیز ہے, کسی پہ بھی ظاہر کے اختیار میں تو نہیں ہوتی. مکاشفات یہ بھی ضمنی ہے, اور شتحیات محض یعنی کہ جو دل میں آنے والے خیالات یا وہ شتحیات جس کو تصوف میں کہتے ہیں, ان کو بھی بطور حجت کے پیش نہیں کیا جا سکتا. دلائل قطعیہ کے مقابلے میں ضمنی چیز نہیں چلتی, دلائل قطعیہ کے مقابلے میں ضمنی چیز نہیں چلتی. نمبر 9, عقیدے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. عقیدہ معصوم تو دلیل بھی معصوم, اور معصوم دلیلیں تین ہیں, قرآن, اجماع اور تواتر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ, اللہ محمد کی امت کو کبھی گمراہی پہ اجماع نہیں کرے گا, ان کو جمع نہیں کرے گا. جب گمراہی پہ یہ امت جمع ہوتی نہیں ہے, جب امت کا اجماع ہے, اجماع بھی موجود ہے اللہ کا قرآن میں, تواتر میں, تو تینوں دلیلیں معصوم ہیں. تو تم بھی عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے معصوم دلیلیں پیش کر دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ اچھا, اگلی بات 10 نمبر, دعوے خاص پر دلیل عام قابل قبول نہیں ہوگی. دعوے خاص پر دلیل عام قابل قبول ہے. قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہوتا ہے, دلیل عام ہوتی ہے. دعویٰ خاص ہوتا ہے, دلیل, تو عام دلیل سے خاص دعوے تھوڑے ثابت ہوں گے. دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, دلیل دیں گے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اور بھی من قبلہ الرسل کے ماموں, وہ تو مطلق بات ہے. تم خاص عیسیٰ کی وفات میں بات کر رہے ہو تو عیسیٰ کی دلیل پیش کرو. دعویٰ خاص تو دلیل, دعویٰ عام تو دلیل. تو جب دعویٰ خاص کریں گے تو دلیل بھی ہمیں خاص دیں گے. ہم عام دلیل سے خاص دعوے کو نہیں مانیں گے, عام دلیل خاص دعوے کو نہیں منا سکتی. جی آگے 11 نمبر, کتاب و سنت کی وہی تفسیر یا تعویل معتبر ہوگی جو جمہور اہل اسلام کے موقف کے مطابق ہوگی, اور جو جمہور اہل اسلام کے موقف سے ہٹ کر شاذ اقوال ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. شاذ اقوال پر مذہب کی بنیاد, عقائد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یعنی 10 مفسرین ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, یہ کہیں سے کسی مفسر کی بات لاتا ہے, اس نے یہ لکھا ہے, اس کا لکھا ہوا شاذ قول مذہب کی بنیاد نہیں بنے گا. تو اجماع اور جو جمہور مفسرین کا موقع پیش کرنا ہوگا. اچھا, دوران مناظرہ کسی حکم محکم عمل کو کسی حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ آیات محکمہ, اجماع امت اور تواتر یہ قطعی چیزیں ہیں, اور خبر واحد اس کے مقابلے میں ظنی ہے. اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا کہ ایک طرف قطعیت کا حق ہو, اس کے مقابلے میں ظن لائیں, تو ظنی چیز یہاں پہ نہیں چلے گی. اچھا, موضوع سے ہٹ کر کوئی بھی گفتگو کرے اسے جان بین مناظرے کی شکست سمجھے. جان بین سمجھے یہ مناظرے میں شکست ہو رہی ہے, اس کو تسلیم نہ کیا جائے, جو بھی دونوں میں سے موضوع سے ہٹ کر بات کرے. نمبر 14, صدر مناظر اور مناظر کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہ دیں. مناظر میں یہ اصول طے کریں کہ نہ خود اپنی طرف سے کوئی فضول. مناظرے میں سب سے زیادہ اصول وہ لوگ خراب کرتے ہیں جو کانوں میں آ کر کانا پھوسی کرتے ہیں. ادھر سے آئیں گے بات, حضرت یوں کرو بات کرو, اس کو ادھر سے بیٹھے ایک ذہن میں بات ہے, ادھر سے بھاگا آئے گا بتانے کے لیے, حضرت آپ اس کو یوں کہو. وہ بات کچی ہوتی ہے, مناظر کا اس وقت دماغ ہوتا ہے گن کی طرح, اس کے جو گولی ڈال دی وہ چل جاتی ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, بعد میں پھنس جاتا ہے بندہ. تو اس لیے آپ مناظر بنو نا, اللہ آپ کو مناظرے کی توفیق دے. اپنے ارد گرد نا 4-5 بندے نا ڈشکرے سے بٹھا دو کہ میرے گفتگو کے دوران کوئی بندہ میرے قریب نہ ہے, چاہے میرا اپنا استاد بھی کیوں نہ, اس کو قریب نہیں آنے دینا. یہ ماحول خراب کرتے ہیں مناظر میں, ہم نے یہ تجربہ کیا. ایسے دماغ میں کوئی بات ہے فٹافٹ بھاگ کر بتا دیتے ہیں, ہماری پوری تقریر کا سیٹ اپ سارا خراب کر دیتے ہیں. تو اپنے ارد گرد کے بندوں پہ سخت نظر رکھیں. کوئی غیر متعلقہ بندہ جو آپ کے مناظرے کی تیاری میں شریک نہیں تھا, یعنی نہ آپ کا معاون مناظرہ ہے, نہ اس کی آپ کا ساتھ ہم ذہن ہے, وہ صوفی صاحب ہیں, صوفی صاحب کو بھی آپ مراقبہ فرمائیں. ہم مناظرہ فرما رہے ہیں, آپ مراقبہ فرمائیں. یہ سارے دین کے کام ہیں, تو آپ یہاں مراقبہ کر لیں لیکن مشورے نہ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 بندے سائڈوں پہ بٹھائیں جو آپ کے قریب کسی کو نہ آنے دیں. بس آپ یک سوئی سے شیر کی طرح میدان میں اپنے جنگ لڑو تاکہ کوئی اپنوں کے ہاتھوں نہ تم مارے جاؤ. ایک بات, اچھا ریکارڈنگ ضرور کریں. مناظرہ ہو نا, ویڈیو ریکارڈنگ ضرور بنائیں. ویسے حلت حرمت سائڈ پہ, لیکن یہ ضرور کریں. حضرت قاری بھی فرماتے تھے گمراہ لوگ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا ریکارڈنگ سے ڈرتے ہیں. اے گل پی گئی تو میرے کا بیڑا گرک ہو جائے گا.
وہ عماد الاسلام کا یہی مسئلہ تھا نا، دوسروں کی ریکارڈ کرتا تھا، لیکن جب ہم نے واٹ لگائی نا اس کی، تو طبیعت صاف کی، علاج بالمثل کیا، طلباء سے فون کروایا خود تیار کروا کے، تو اب وہ پریشان ہے، اب وہ فون بھی اٹھانا چھوڑ گیا لوگوں کا، چھوڑتا فون بند کر دیتا ہے، بات بھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ریکارڈنگ سے باطل بہت ڈرتا ہے، دوسروں کی کرے گا لیکن جب اپنی بات ہے گی تو بھاگے گا۔ تو اس لیے آپ نے ریکارڈنگ کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ شرائط ہے آپ کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے مفید رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ختم کریں یا حیات عیسیٰ پہ بھی ہو جائے؟ جی 10 تھوڑی دیر، دیکھو نا پہلے مولانا کہتے تھے قائد سنیں گے تیری بات ساری رات والی بات ہے نا، نعرہ وہ تھا، ابھی تھوڑی دیر پہ آ گئے۔ نہیں میں سمجھ رہا ہوں حضرت، بالکل 12:30 تو ہو گئے، صرف 10 منٹ میں آپ سے انشاءاللہ نا یہ چند پوائنٹس کی باتیں کروں۔ اچھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں قادیانیوں سے ہمارا اختلاف ثانوی درجے کا ہے۔ ثانوی درجہ، دوسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کا اختلاف ہے، پہلے نمبر پہ ختم نبوت اور اجراء ختم نبوت کا اختلاف ہے۔ ثانوی درجے کا کیوں ہے کہ مرزا قادیانی نے خود اس اختلاف کو اہمیت نہیں دی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے لہٰذا میں عیسیٰ بنایا گیا۔ یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ یہ فلاں کی وفات ہو تو آگے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان کے ساتھ ثانوی درجے کا ہے، پہلے درجے کا نہیں ہے۔ پہلے درجے کا ہمارا اختلاف ان سے ختم نبوت پہ۔ نمبر 2، اہل اسلام اور قادیانی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تخریب عالم کے ساتھ ہے، قادیانیوں کا تعمیر عالم کے ساتھ ہے۔ تخریب اور تعمیر میں کیا فرق ہے؟ قیامت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اب ڈسٹرائے ہو جائے گی، ختم، اب دنیا کا کلوزنگ کا ٹائم آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کلوزنگ کے وقت آئیں گے، اور اس وقت یہ امید رکھنا حضرت تسی آ گئے ہو، ساڑیاں سڑکاں ہجے بھی ٹوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے بجلی نہیں آ رہی، ہمارے گٹر ابل رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کرنے کے کام ہے۔ قادیانی ان باتوں میں امت کو الجھاتے ہیں، کہتے لو جی امت برباد ہو گئی، عراق میں تباہی ہوئی، افغانستان میں مارے گئے، سڑکیں ٹوٹ گئی، اتنی مہنگائی ہوئی، ڈالر 160 روپے کا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے۔ ان چیزوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تخریب عالم کے ساتھ ہے، وہ علامات الساعہ ہے، قیامت کی علامت ہے۔ تو قیامت کی علامات جب ظاہر ہو جائے پھر قیامت ہوگی، پھر تباہی ہونے والی ہے، پھر بچنے والا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بچنے والی باتیں کرتے ہیں ان کا مرزا قادیانی کو مسیح ماننا کہ آیا انقلاب آیا، یہ ہوا، ایک افسانوی خواب ان کے ہیں۔ چلو خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے، دیکھتے رہیں، لیکن اصولی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تخریب عالم کے ساتھ ہے، تعمیر عالم کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ جب ان کا مقصد تخریب اور دجال کے قتل کے ساتھ ہے تو پھر قادیانیوں کا ہمارا یہاں پہ بنیادی اختلاف ہے۔ آگے چلیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر رفع الی السماء، پھر نزول من السماء، پھر توفی، یہ ساری چیزیں خدا کی آیات من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی ہے۔ اس کا تعلق سنت اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ کا تعلق آیات اللہ کے ساتھ ہے، سنت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ موٹی سی اصطلاح سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا معجزہ، اللہ کی علامت، بغیر باپ کے پیدا ہونا، اچھا ماں کی گود میں کلام کرنا، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا جانا، پھر آسمانوں سے نازل کیا جانا، دجال کے فتنے کو قتل کرنا، رسول اللہ کا پہلو، یہ ساری چیزیں معجزاتی ہیں۔ اور جب ان کا تعلق آیات اللہ کے ساتھ ہے تو سنت اللہ جو ہے، بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کا اختلاط ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، تبھی زندگی گزارے گا، فوت ہوگا، ان واقعات جن کا تعلق سنت اللہ کے ساتھ ہے، اس کو آیات اللہ کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ آیات اللہ کا معاملہ الگ ہے، سنت اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام عام قانون فطرت سے ماورا ہے تو عام قانون فطرت کو بھی ان کے خلاف بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندہ فوت ہوتا ہے، دنیا میں ہر شخص کو موت آتی ہے، یہ تو عام قانون ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو معاملہ ہی خاص ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم بھی بغیر باپ کے، یہ بھی بغیر باپ کے، آدم پہلے جنت میں رہا، یہ بعد میں جا کر آسمانوں پہ آدم پہلے رہا، یہ بعد میں جا کر رہیں گے۔ ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، یہ آیات اللہ ہے، قانون فطرت سے ہٹ کر ہے، یہ خاص قانون کا معاملہ ہے، تو خاص قانون کے معاملے کو عام قوانین کے ساتھ تولا نہیں جائے گا۔ آگے چلیے، کسی کی موت کو دوسرے کی نبوت کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ میں اس لیے نبی ہوں کہ وہ مر گیا، اس کا مرنا میرے نبی ہونے کی دلیل کیسے بن گیا؟ وہ مراسی کے بیٹے نے کہا تھا نا، اماں اگر نمبردار مر جائے تو کون بنے گا؟ انہوں نے کہا تھا پتر، اس نے کہا وہ مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا، اس نے کہا پتر، سارا پنڈ بھی مر جائے تو مراسی کا پتر نمبردار نہیں بننا۔ بات سمجھ آئی؟ اور سارا پنڈ بھی مر جائے تو تینوں کسی نمبردار نہیں بنانا۔ یہی صورتحال ہے، اگر سارے نبی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں، مرزا قادیانی تب بھی نبی نہیں بننا، کیونکہ کسی کے نبی بننے کے لیے دوسرے کی موت کسی کو نبی نہیں بناتی۔
نبوت اللہ کا خاص وہبی منصب ہے، اللہ جس کو دے، اور وہ دینا اللہ نے بند کر دیا، اب جو مرضی زور لگاتا رہے کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد اہل اسلام کے نزدیک حیات عیسیٰ کے تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، قادیانیوں کا تعلق پیشین گوئیوں کے ساتھ ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے حیات عیسیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اصل اسلام سے، رکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک پیشین گوئی ہے۔ اچھا سوال یہ کہ جب یہ محض ایک پیشین گوئی ہے تو ہزاروں کا اسلام کی ہزارہ پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171 میں اس نے لکھا کہ جب یہ پیشین گوئی، اور قادیانی سب سے پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رفع السماء عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ بات کرو۔ سوال یہ کہ تمہارے نبی نے کوڑ مارا ہے، تم کو ہمارے نبی نے جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں اصول پہ بات کرو، تم کہتے ہیں پیشین گوئی پہ بات کرو، تو پیشین گوئیوں پہ بات تو ابھی نہیں ہوگی نا، ابھی تو آپ ہمارے ساتھ اصول الاصول پہ بات کریں، یا کہہ دو تمہارے نبی نے جھوٹ بولا پھر آگے آ جاؤ۔ جب تمہارا نبی جھوٹا ہوگا تو امت کو ہم کہاں منہ لگائیں گے؟ صحیح ہے نا بات؟ آگے تواتر عند الطرفین حجت ہے، تواتر شرعی عند الطرفین حجت ہے۔ مرزا قادری نے خود اپنی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 400 پہ کہا ہے تواتر کا انکار کرنا گویا کہ دین اسلام کا انکار کرنا ہے، تواتر کا منکر گویا کہ دین اسلام کا منکر ہے۔ تو جب تواتر کا انکار دین اسلام کا انکار ہے تو جس طرف تواتر ہوگا وہ طرف اسلام کی ہے، جدھر تواتر نہیں ہوگا وہ طرف اسلام کی نہیں ہے۔ تو قادیانی اس پہ تواتر پیش کرے، ہم حیات عیسیٰ پہ تواتر پیش کرتے، وہ کریں پیش، ان کے پاس تواتر نہیں ہے، اور خود انہوں نے کہا جو تواتر نہیں ہے تو وہ اسلام بھی نہیں ہے۔ آخری بات، کتاب اللہ کی تفسیر کو مجددین کی مرضی پہ سمجھا جائے گا، مجددین مفسرین نے جیسے بیان کی۔ ہم کہتے ہیں اصل مصفحہ میں تم نے اپنے مجددین کی پوری لسٹ دی ہے، اس لسٹ میں چن لو، 5 مجدد چن لو، 3 چن لو، 2 چن لو، ہم بھی ان پہ دستخط کر دیتے ہیں، پھر ہمارے سارے اختلافی مسائل میں ان مجددین کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں جن کو تم نے مجدد کہا، تمہارے وہ خدا بخش قادیانی نے کہا اور مرزا قادری نے اس کتاب کو تسلیم کیا ہے۔ اب جس کو انہوں نے مجدد کہا ہے ان مجددین کی تفسیر اگر تمہارے حق میں آ جائے تو ہم سچے، ہمارے حق میں آ جائے ہم سچے، لاؤ فیصلہ کر لو، اسی بات پہ فیصلہ کر لو، لیکن ایسی جرت یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور مرزا قادری کہتا ہے مجددین اپنی مرضی سے نہیں کہتے، خدا کی مرضی سے کہتے ہیں، مجددین کی بات کو نہ ماننا یہ خدا کے فیصلوں سے انحراف کرنا ہے۔ جب خدا نہ کرو خدا کے فیصلوں سے انحراف، ہم اپنے مجددین کی لسٹ میں نہیں دیتے، تمہاری لسٹ اٹھا کر تمہارے مجددین کی کتابوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس بات پر بھی قادیانی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند اصول ہیں حیات عیسیٰ پہ گفتگو کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قادیانی لوگوں کے ساتھ اتحاد سیاست میں کیسا ہے؟ شیعہ بھی یہودی ٹولہ اور عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ سوال تھا مولانا کا اتحاد شیعہ کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وضاحت کر دیں۔ یار سوال یہ کہ اس سوال کا تعلق ہمارے سبق کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے ساتھ۔ مولانا کی سیاست جہاں کی جمعیت کا ذمہ دار بیٹھا تو سمجھا لے صحیح ہے نا؟ میں تو ختم نبوت کا کارکن ہوں، میں تو اپنی ساری صلاحیتیں رسول اللہ کی چوکیداری میں لگاتا ہوں، اکابرین کی عزت احترام بقدر ضرورت ان کا دفاع، لیکن اپنی صلاحیتوں کا رخ میں ادھر نہیں موڑتا کہ میں سارے کا سارا ایک ہی در پہ بیٹھ جاؤں، میں جس در پہ بیٹھا ہوں وہی جگہ کافی ہے، سمجھ آئی نا بات؟ لیکن پھر بھی آپ کو بتا دوں قادیانی وہ طبقہ ہے رسول اللہ کا انکار کر کے وہ اس زمین سے قدم اٹھا کر دوسری ملت میں چلا گیا۔ وہ ایسی ملت ہے جس کی بنیاد رسول اللہ کی بغاوت پہ ہے، رسول اللہ کی، اور ہمارے رشتے بنتے ٹوٹتے سارے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارے نبی کے ساتھ جڑا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جو نہیں جڑا ہم اس کے ساتھ جڑتے۔ شیعہ کے ساتھ لاکھ اختلافات کے باوجود اتنی بات تو مانو کہ وہ بھی ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں، انہیں ہمارے نبی کی نبوت کا تو انکار نہیں کیا۔ تو جب تک ہمارے نبی کی ذات کا مسئلہ ہو تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کا اسلوب سمجھو۔ قرآن پاک سورہ جمعہ کی وہ پہلی آیات پڑھے، کوئی اچھا قاری ہے تو ذرا اونچی آواز پڑھے، میں حافظ نہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، آگے واللہ یعلم انک لرسول۔ اب یہ بات کن کی تھی؟ منافقین آتے ہیں آ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین کی اس بات کو قرآن کا سٹیج دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چونکہ یہ بات پیغمبر کی مدح کی تھی، اللہ نے منافقین کو قرآن کا سٹیج دے دیا۔ چونکہ تمہاری یہ بات میرے نبی کی تعریف میں آ رہی ہے، لہٰذا تم آؤ اور میرے نبی کی تعریف ہمارے سٹیج پہ کرو، قرآن پہ کرو آ کر۔ قرآن میں اللہ نے ان کی بات کو نقل کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن منافق ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے۔ یہ بات سچی تھی، میں نے اٹھا کر ادھر رکھ دی۔ ہمارے اسلاف نے بھی کسی جگہ پہ ان کو سچا نہیں کہا، سمجھے نا؟
ان شیعوں نے اگر ہمارے پیغمبر کی تعریف کی ہے تو ان کو اپنا سٹیج دیا ہے، لیکن ساتھ اسی مفتی مولانا فضل الرحمان نے مفتی محمود کے بیٹے نے ساتھ اپنے فتاوی میں لکھوا دیا ہے کہ یہ ان کا پاکستان کے شیعوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے موقف بھی اپنا بیان کر دیا قرآنی اسلوب پہ اور رسول اللہ کی مدح کے سٹیج پہ بھی ان کو ساتھ رکھا، تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہودی ٹولہ ہے اور جو ہے نا عمران خان بھی یہودی ایجنٹ ہے، دیکھیں بعض کتے سارے برے ہوتے ہیں لیکن سر دست آپ اس سے دفاع کرتے ہیں جو کاٹ کھانے کو دوڑے، جو پہاڑی میں بیٹھا جگالی کر رہا ہے یا مردار کر رہا ہے اس کی طرف آپ منہ نہیں کرتے۔ ایک بر وقت آپ پہ حملہ آور ہے، ایک بندہ تمہاری معیشت اور تمہارے مذہب کو ایک قوت کے ساتھ روندنا چاہتا ہے تو پہلے اس فتنے کو دبایا جائے گا، چھوٹے فتنوں سے صرف نظر کیا جائے گا۔ یہ مزاج نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے منافقین کے قتل کا قرآن میں حکم آیا تھا، فرمایا میں اس لیے ان کو قتل نہیں کر رہا کہ لوگ یہ نہ کہ لکھا لا یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، لوگ یہ نہ کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ منافق تھے۔ ان کو اتنا کہا کہ مسجد سے نکال دیا، کہا نکلو ان کو سب کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالو۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ آیت پوری روایت موجود ہے۔ اب قتل نہیں کیا، حالانکہ حکم قتل کا تھا، لیکن فرمایا نہیں میری امت کے لوگ ہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ اپنے بندوں کو مار رہا ہے۔ تو بہت سارے احکامات کو مصلحت کی وجہ سے اس میں ترمیم یا اس کے اندر جو ہے وہ عمل میں دوسرا طرز اختیار کیا جاتا ہے، جس کو موقع پر موجود جرنیل اور فقیہ سمجھتا ہے، نیچے والے آدمی کو عموماً وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ گمن صاحب کا مدرسہ کیوں چھوڑا، اس کا جواب ضرور دینا۔ خیر ہے، میں نے چھوڑا، جگہ آپ کے لیے چھوڑی، آپ جائیں وہاں پہ، ابھی میری سیٹ خالی پڑی ہے، یہ تو آسانی آپ کے لیے کی ہے نا۔ کوئی چھوڑنا چھڑانا جو ہوتا ہے نا، ہر بندے کا ہر جگہ پہ سانسیں اور رزق مقدر ہوتا ہے، جتنا جب تک مقدر ہو بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے، جب مقدر ختم ہو جاتا ہے تو بندے کو اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہجرت ہے اسلام میں، یہ چلتی رہتی ہے، کبھی مکے سے مدینہ، کبھی سرگودا سے چناب نگر، کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے جی، بعض حضرات فلاں کے کافر ہونے کا شیعہ کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، ان کا بھی شرح صدر نہیں ہے، دعا کریں ان کا شرح صدر ہو جائے، کیونکہ مفتی دیانتدار ہوتا ہے، مفتی خائن نہیں ہوتا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ معاملے کی رو کدھر جا رہی ہے، سارے کدھر کی طرف بہتے جا رہے ہیں، وہ ایسے فتویٰ نہیں دیتا۔ مفتی ہوتا ہی وہ ہے کہ جب تک اس کا دل کا دلائل کی قوت کے ساتھ اپنا قلم اس بات کو تسلیم نہ کرے پورے معاملے کو، تب تک وہ فتویٰ نہیں دیتا۔ اور مطلق فتوے کا انکار نہیں ہے، غلط ادھوری بات نہ سمجھا کریں۔ فتویٰ یہ ہے کہ فتویٰ عموماً تعلیق مطلق فتویٰ کفر کا ہے یا خاص ہے، اس بات میں اختلاف ہے۔ خاص عقائد پہ تو ان کا بھی کفر کا فتویٰ ہے، لیکن کیا مطلق لفظ شیعہ کے ساتھ کفر کہا جائے گا یا نہیں، اس بات میں بہرحال علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اگر یہ عمومی کہیں تو ہمارے حدیثوں کا کئی راوی شیعہ ہیں، کئی راویوں کا نام آتا ہے کہ یہ شیعہ تھے، تو پھر کیا ہم ان کو محدثین کی لسٹ سے نکال دیں؟ تو پہلے دور میں کا شیعہ اس کو کہتے تھے جو حب اہل بیت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ پہ تشیع کا الزام تھا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یہ شیعہ ہے، تو کیا ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں؟ تو یہ پہلے دور میں حب اہل بیت کو تشیع کہا جاتا تھا، آج کے دور میں بغض صحابہ کو تشیع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کچھ تھوڑا سا فتوے میں ان کو فرق کرنا پڑتا ہے۔ مفتی جری ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اگر ہمارے تقی عثمانی صاحب جن حضرات کا تھوڑا سا اختلاف رائے ہے تو ہم ان کو اس اختلاف رائے پہ بھی اسلام پیش کرتے ہیں، تو ان میں اتنا دم خام ہے کہ پوری قوم کے مد مقابل اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور مفتی کو اپنی رائے پہ جرت مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جب اللہ ان کا شرح صدر کر دے گا وہ کوئی بخل سے کام نہیں لیں گے، اگر ابھی شرح صدر نہیں ہے تو ان کو شرح صدر کی دعا کریں۔ اچھا جی، لحاد کے بارے میں فائل اسی پہ واٹس ایپ پہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، یعنی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ نہیں ہوئے تھے، احادیث کی روشنی میں کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا جا کر کہ کیا میں اپنے آپ کے چچا کو میں دفن کر دوں؟ فرمایا جاؤ جا کر مات اخو کا مشرکہ پتر، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ ہے سہ میں یہ حدیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے وہ اسلام پہ فوت نہیں ہے۔ تصویر کا پرنٹ نکلوانا کیسا ہے؟ بقدر ضرورت، جہاں پہ ضرورت ہو، مثلا عمرے کے لیے جانا ہے تو اس طرح کے وہ فوٹو کی ضرورت ہے، جائز ہے، بلا ضرورت فریم سینئر بنانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام انسان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے کہ مردہ؟ جبکہ قبر کے بارے میں جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عام قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور وہ سزا اور انعام کو محسوس کرتی ہے، لیکن ایسی زندگی دنیا جیسی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بالکل دنیا کی طرح کھاتا پیتا ہو۔ ایک صرف اصول ذہن میں رکھیں، دنیا میں ہماری روح ہمارے جسم کے تابع ہے، قبر میں جانے کے بعد ہمارا جسم ہماری روح کے تابع ہوتا ہے۔
وہاں پہ پہلے معاملات روح کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر جسم کے ساتھ آتے ہیں، ادھر پہلے جسم پہ آتے ہیں پھر روح تک جاتے ہیں. تو اس لیے بقدر ضرورت حیات جس سے وہ نفع نقصان محسوس کر سکے وہ ہے. لیکن اگر اس کا کوئی منکر ہے تو وہ